شاہد الرحمان ہمارے یہ انڈینجر لینگویجز ایجوکیشن پروگرامز کے ریئل پریکٹیشنرز ہیں، مطلب جو انہوں نے فیلڈ میں کام کیا ہیں، کر رہے ہیں گزشتہ 15-16 سالوں سے۔ ہمارے دوسرے جو پینلسٹ ہیں وہ زیادہ ریسرچ بیسڈ، ایکیڈمک، زیادہ براڈ بیسڈ، تو زیبا ہاشمی، ابتدا دا بگننگ فار ایجوکیشن، پلیز تشریف رکھیں۔ یہ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں اور تعلیم پر بڑی تحقیق نظر ہے۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی دی بلیک ہول میں نصابی تعلیم پر ایک بڑا لیکچر بھی دیا تھا، بحث کی تھی۔ تو زیبا ہاشمی ریسرچر ہیں، خصوصاً جو ہمارا کیریکلم ہے نیشنل یا ایسنسی، اس کے حوالے سے ان کی رپورٹ بھی ابھی چھپی ہیں۔ تو یہ آج ہمارے ساتھ ایک تعلیم اور مادری زبان اور ہماری جو پالیسیاں ہیں موجودہ یا سابقہ، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے اور معزز مہمان ہیں انعام اللہ شیخ صاحب، پلیز آپ تشریف رکھیے۔ انعام اللہ شیخ صاحب یہ ڈائریکٹر ہیں، سابق ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے۔ I will, please. I will let you tell about yourself whatever you like to do. But ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں اور ماہر تعلیم میں مورخ بھی ہیں، اور یہ تعلیمی پالیسیوں پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں جو میرے سمجھ میں آیا۔ ہمارے ایک اور انڈینجر لینگویج پریکٹیشنر امیر حیدر، جو کل بھی سیشن میں تھے، گلگت سے تعلق رکھتے ہیں، شینا زبان کے ہیں، کل بھی یہیں پہ بیٹھے تھے، ایک بہت ہی ٹائٹ سوٹ پہن کر آج بھی اسی طرح بیٹھے ہیں۔ ویلکم۔ امیر حیدر بھی زبانوں کے حوالے سے پریکٹیشنرز ہیں، ریئل فیلڈ میں کام کرتے ہیں شینا زبان کے حوالے سے اور اس حوالے سے۔ تو آپ ہماری فارمیٹ یہ ہوگی کہ جب آپ بات کریں گے تو اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے انٹروڈکشن میں، تعارف کرنے میں یا تعریف کرنے میں، تو آپ وہ خود آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ آپ فری ہیں، اور اپنے کام کے بارے میں۔ ابھی جو ہمارا موضوع ہے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، یہ سب کو معلوم ہے کہ 1947 سے اب تک ہمیں شاید مختلف جو نو ایجوکیشن پالیسیاں آئی ہیں اور ایک یہ سنگل نیشنل کیریکولم آیا ہے، اب تک ہمیں میرے خیال میں کوئی ایک لائن پہ ہمارے سمت برابر نہیں ہوئی کہ ہم کس طرف جائے، خصوصاً لینگویج کے حوالے سے۔ کبھی ہم نے انگریزی پر زور دیا، اس کو میڈیم بنایا، کبھی اردو کو بنایا، کہیں کسی صوبوں میں ہم نے کچھ ایک زبانوں کو لے لیا، کبھی چھوڑ دیا۔ مطلب سندھ میں اگر سندھی ہیں لیکن خیبر پختونخوا میں کبھی پشتو ہوتی ہے، کبھی اس کو ڈراپ کرتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ، ایک کنفیوژن، ایک ابہام مختلف پالیسیوں میں جاری ہیں، اور پھر پاکستانی سوسائٹی میں بھی اور جو ہمارے گورنمنٹ اسٹرکچر میں بھی زبانوں کے حوالے سے کچھ عجیب و غریب خیالات بھی پائے جاتے ہیں مادری زبانوں کے حوالے سے، اور مادری زبانوں اور تعلیم کے حوالے سے۔ مطلب اگر ہم کہیں تو فرض کریں ایک بہت وہ لوگ جو مادری زبانوں کو تعلیم میڈیم آف انسٹرکشن میں شامل کرنے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی روح سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مادری زبانیں ان کو بڑھانا، ان کو فروغ دینا شاید قومی یکجہتی کے لیے بڑا ایک دھچکا ہوگا، نقصان ہوگا۔ یہ ان کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ سب زبانوں کو ہم نے تعلیم میں ہم شامل نہیں کر سکتے۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ انگلش از اے لینگویج آف ایڈوانسمنٹ، اردو از دی اونلی لینگویج آف نیشنل کوہیژن۔ یہ بھی ان کی ایک تھرڈ اپروچ ہے۔ اور ایک اور عجیب و غریب اپروچ ان کی ایک بات میں نے سنی ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی مادری زبان تعلیم میں شامل نہیں ہے. یہ 4 ان کے آرگومنٹس. اور ایک 5واں بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل بھی ہے, مہنگا بھی ہے. یہ 5 چیزیں یہ ہیں. اور دوسری طرف جو مادری زبانوں میں تعلیم کے حوالے سے کام کرنے والے جو سپورٹ میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب جو بچہ ہے یا بچی ہیں, اس کے گھر کی زبان اور اس کے اسکول کی زبان میں اگر کوئی ڈسکنیکٹ ہو, کوئی رپچر ہو, تو وہ بچہ پھر اس کی کوگنیشن, اس کی تعلیمی بلوغت, اس کی ذہنی نشو و نما بہتر نہیں ہو سکتی. وہ یہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ وہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے پرائمری تعلیم اپنی مادری زبان میں حاصل کی ہو, وہ آگے جا کر ہائر ایجوکیشن میں بھی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. تیسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ زبانیں مٹ رہی ہیں اور ان زبانوں کو خطرہ ہے, اگر ان کو بچانا ہے تو ان کو اگلی نسلوں کو منتقل کرنا ہے, اور وہ تعلیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. چوتھی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت ممکن ہے اور دنیا میں تحقیق ہوئی ہے اور یہ بات ثابت شدہ ہے. تو آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے پریکٹیشنرز بھی بیٹھے ہیں, وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آیا یہ کس طرح ممکن ہے کہ مادری زبانوں کو نصاب میں شامل کرنا یہ کس طرح ممکن ہے. وہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ مادری زبانوں میں انہوں نے جو دیکھا, ان کے جو کیس اسٹڈیز ہیں, انہوں نے جو پریکٹس کیا, اس کی کیا حالت ہے, وہ کہاں کھڑے ہیں, وہاں کیا ہو سکتا ہے. جو مادری زبان جو مطلب جن کی تعداد بھی کم ہے وہ انڈینجرڈ ہے. دوسری طرف ہمارے ساتھ انعام اللہ شیخ صاحب اور زیبا ہاشمی صاحبہ یہ ہمیں بتائیں گی کہ یہ جو اپنا پورا ایجوکیشنل پالیسیز جو اب تک بنی ہیں, ان میں ڈائیورسٹی کیسی لی جاتی ہیں, جو تنوع ہے. پھر اس میں ہم کریٹیکل تھنکنگ کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کریٹیکل تھنکنگ کا مادری زبانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ بھی ہے اس میں ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اس میں ایک ہوموجینٹی یا یکسانیت اور ڈائیورسٹی کا کیا تعلق ہے. تو پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے آپ یہ اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ میں زیبا ہاشمی کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمیں بتائے کہ جو ہماری تعلیمی پالیسیاں کرنٹ ہیں یا گزشتہ ہیں, وہ ڈائیورسٹی, انڈاکٹرینیشن, اور انڈاکٹرینیشن کو میں اب کیا اردو میں کیا مطلب برین واشنگ بھی انگلش کا لفظ ہو گیا. جی ذہن سازی, ایک خاص طرح سے ذہن سازی, اس میں اس کے کیا ہے, اور کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر میں انعام اللہ شیخ صاحب کی طرف آؤں گا. پلیز زیبا ہاشمی. جی آواز آ رہی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. جی تھینک یو سو مچ زبیر صاحب, آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور مجھے بھی موقع ملا کہ میں بھی کچھ اپنے جو تحفظات ہیں ایجوکیشن پالیسیوں کے حوالے سے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. دیکھیں میرا جو اپنا ایک انٹرسٹ ہے وہ بیریئرز ٹو ایجوکیشن کیا کیا ہیں, یعنی کہ وہ کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں جو کہ حصول تعلیم کی راہ پر آتی ہیں ہمارے بچوں کو. ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں کہ جب ہم ایجوکیشن پالیسی کی جب یہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر اگر سرکاری لیول پر اگر ہم بات کریں, کیونکہ پبلک اسکول کا ظاہر ہے ایک ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہنوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, اور وہ ایک ماس اسکولنگ سسٹم کے تھرو ان کے ایک بہت بڑا ایک پروپیگنڈا ٹول بھی مل سکتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے میں تھوڑی سی ہارش باتیں کر رہی ہوں, لیکن صبح کا وقت ہے, لیکن بہرحال جو تلخ حقیقت ہے وہ تو تلخ ہی رہیں گی. تو اب اس چیز کو اگر دیکھتے ہوئے کہ یہ ان کے پاس ایک ماڈل ہے بچوں کے ذہنوں کے ساتھ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, کیا نہیں کیا جا سکتا, ایک چیز کو یہ بار بار بھول جاتے ہیں. ہماری ایجوکیشن ڈیمانڈ سینٹرک نہیں ہے, سپلائی سائڈ کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو یہ بتانا ہے, یہ پڑھانا ہے, ان کو یہ ہم نے ڈکٹیٹ کرنا ہے, انہوں نے اس طرح سوچنے کی پہلے سے چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. سنگل نیشنل کریکولم کا جب 2020 میں جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, آلدو کہ یہ چیزیں تو پہلے سے پری ایگزسٹ کر رہی تھیں, لیکن اس دفعہ یہ موقع ضرور ملا کہ کچھ لوگوں نے جو شروع میں جو اس کے اوپر جو شور مچایا کہ ہماری ایجوکیشنل آؤٹ کمز جو ہیں بہت
برے جا رہے ہیں, بچے ہمارے کچھ سیکھ نہیں پا رہے, رٹا سسٹم ہو رہا ہے, ہماری لیبر فورس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا جو کوالیفائڈ لیبر فورس ہے, اور جو باقی کی جو چیزیں ہیں, اور پھر دوسرا ایک اور رجحان جو جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ تعلیم کی طرف یا آپ کی روشن خیالی کی طرف بچوں کا ذہن جائے, وہ اور طرف لگ پڑا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو تھیں اس سے پھر لنک کی گئیں سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر, لیکن دیٹ از ناٹ دا نیو پرابلم. ہائی لائٹ اس دفعہ ضرور ہوئی ہے میسو اسکیل پر, لیکن اٹس ناٹ اے نیو پرابلم. آپ نے نیشنل لینگویجز کی بات کی جو کہ ہماری قومی زبان یعنی جو ہماری مادری زبان ہے. اگین میں آپ سے وہی بات کروں کہ ہماری ڈیمانڈ سینٹرسزم نہیں ہے ہماری ایجوکیشن پالیسیز میں. یہی بتایا جاتا ہے کہ ٹاپ ٹو ڈاؤن ہم کس طرح سے ایجوکیشن پالیسی کو لے کر آئیں. ہمارے ہاں میرے خیال میں کہ مور دین 70 لینگویجز ہیں, پھر ان کے مزید ڈائلیکٹس ہیں, پھر بہت سارے لوگوں کے بہت طور طریقے ہیں بولنے کے, سمجھنے کے, انڈرسٹینڈ کرنے کے, ٹیچ کرنے کے. گھروں میں بھی ٹیچنگ ہو رہی ہوتی ہے, ماں باپ سے ہو رہی ہوتی ہے, چاہے وہ لٹریٹ ہیں یا نہیں لٹریٹ ہیں, لیکن ایک طرح سے تو ایک طرز عمل تو چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک, تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کراچی کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر تو بہت ساری مائیگرنٹ سوسائٹیز بھی آئی ہوئی ہیں, وہ اپنی اپنی زبانیں اور اپنا کلچر اور اپنا ایک وہ لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر سندھ میں, آلدو کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شاید لبرل لیجسلیشن وہاں پر ہوئی ہے, سندھ میں ہوئی ہے, لیکن وہاں پر بھی سر اگر ایجوکیشن پالیسی کو دیکھا جائے تو وہاں پر صرف آپ کو 3 میڈیم آف انسٹرکشنس اور 3 آپ کو وہ میڈیم جو ٹیکسٹ بک کی جو لینگویج ہے, انگلش, اردو یا سندھی. تو حالانکہ اگر وہاں کے سلمز ایریا میں دیکھا جائے ان کراچی, تو سلمز ایریا میں سب سے زیادہ تو پشتو بولی جاتی ہے. ٹھیک, تو میڈیم آف لینگویج, میڈیم آف انسٹرکشن یہ ہماری ڈیمانڈ سینٹرک کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ بچوں کا رجحان تعلیم کی طرف کیوں نہیں جاتا, کیونکہ بچے اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ابھی میری کل بات ہو رہی تھی بلوچستان, ہمارے وہاں پر کافی کچھ لوگ ہیں, وہاں پر کافی پروگریسو تھاٹ رکھنے والے ہیں, اور ان سے میں نے پوچھا کہ ٹیچر کیپیسٹی میرا, کیونکہ خود بھی ایک میرا دورہ لگا تھا بلوچستان میں ابھی ریسنٹلی, میں نے 1-2 اسکولس کا وزٹ بھی کیا تھا. سنگل نیشنل کریکولم جب آیا, میڈیم آف انسٹرکشن آپ کی انگلش میں آ گئی, یہ جو ہے سائنس اینڈ میتھمیٹکس, اس سے پہلے وہاں پر اردو میں پڑھایا جا رہا تھا. اچھا, ایک ویری انٹرسٹنگلی کہ وہاں کا جو ہے نا آپ کا وہ شروع ہو گیا تھا دینا, ماں باپ کا جو ذہن جو بنا ہوا تھا کہ جی انگلش میڈیم ہو رہے اور پبلک اسکول میں آ رہے ہیں, تو بہت سارے بڑے خوش ہو گئے اور ان کی انرولمنٹ جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گئی. اب اسکول والے لیکن سر پکڑ کر بیٹھ گئے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری ٹیچرس کی تو کیپیسٹی ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ایس ایل اوز وغیرہ جو اس میں جو دیے ہوئے ہیں وہ سارے ایک میڈیم آف انسٹرکشن, میڈیم آف لینگویج ہی ان کے لیے چینج ہو گیا, اور ان کی اورینٹیشن کیونکہ لوکل لینگویجز میں ہے تو دے ڈونٹ ہیو دی کیپیسٹی. اب وہاں پہ ایک اور جو مسئلہ آیا ہے سنگل نیشنل کریکولم کی وجہ سے کہ جو پرنٹنگ ہے, پرنٹنگ کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ نئی کتابیں پبلش ہی نہیں ہو رہی, تو تقریباً سال ہونے کو آئے, بچوں کے پاس کتابیں نہیں آئیں ابھی تک. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری اس کی طرف جا رہی ہیں. ہم لوکل لینگویجز کی بات کریں تو دیر سو مچ ڈائیورسٹی ان بلوچستان ان اٹ سیلف, ریجن کے حوالے سے بھی, جغرافی کے حوالے سے بھی, لیکن وہاں کی لینگویجز کے حوالے سے بھی, لیکن آپ کو پڑھایا صرف 2 لینگویجز میں جا رہا ہے, انگلش یا اردو. تو اس بائنری سے یہی مسئلہ پنجاب میں بھی ہے. پنجاب میں بھی آلدو کہ سنگل نیشنل کریکولم کی جو آئی تھی, آٹونومی ہے سارا کچھ ہے, پنجاب پھر بھی تھوڑا بہت وہ کر سکتا تھا, جیسے سندھ نے اپنی آٹونومی کا وہ کیا ہے. بلوچستان کا تھوڑا ڈفرینٹ کیس ہو جاتا ہے, کے پی کا آپ کو پتہ ہی ہے 2013 کے بعد سے کیا حالات ہو رہے ہیں. تو اگر ہم اس کی بات کریں کہ پنجاب میں بھی, پنجاب کو بھی جو انسٹرکشنز جو سینٹر سے جو آئی ہیں ان کو ایز اٹ از ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑا. وہ جو ماڈل ٹیکسٹ بک والا جو آیا تھا وہاں پر بھی سوال انہوں نے اٹھایا تھا کہ بھئی اگر ہم اس کو کر لیں کہ معاشرتی علوم کو اگر ہم انگریزی میں, چلو اردو میں پڑھا لیں لیکن کہ اسیسمنٹ ہم انگریزی میں دیں, اس طرح کے بہت سارے پرابلم سامنے آئے, پریکٹیکل پرابلم سامنے آئے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈکٹیشن آنی تھی. انہوں نے ڈیزائن اس طرح سے کی انسٹرکشن کا کہ جو آپ کی جو ماڈل ٹیکسٹ بکس اب آ گئیں وہ نوٹیفائڈ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, اور وہ ایز اٹ از ہی اس کے اڈاپٹ کر لی گئی.
تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارے پاس اتنی ہم کہتے ہیں کہ ڈائیورسٹی ہے لوگوں کی وہ ہے، آپ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو کریکلم آئے اس میں پلورلٹی ہے، اس میں ڈائیورسٹی ہے، اس میں لوگوں کی وہ ہے، لیکن آپ لینگویجز صرف 2 یا 3 سے زیادہ نہیں. تو یہ کس قسم کی آپ پلورلزم کی بات کر رہے ہیں، کس قسم کی آپ ڈائیورسٹی کی بات کر رہے ہیں؟ کچھ پروونسز میں سر، بس میں 1 منٹ میں بس لوں گی کہ کچھ پروونسز نے ایک اور جو پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لیجسلیشن ضرور ہوئی تھی مدر لینگویجز کے اوپر کہ ہم اس کو اپنائیں گے. 2014 میں بلوچستان میں ہوا تھا، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو 2014 میں کیبنٹ نے یہ ڈیسیجن بھی لے لیا تھا کہ ہم جو مادری زبانوں میں بچوں کو پڑھائیں گے. ٹھیک، لیکن اب جیسے ہی 2020 آیا، 2021 آیا، وہ سب جو ڈیولپمنٹ جو تھی وہ سب رائے گاں چلی گئی. تو یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے. ہماری ایجوکیشن کو ڈیمانڈ سینٹرک ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر امپوز کیا جائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو زیبا، بہت اچھا اوور ویو دیا. میں آپ کو چٹھی نہیں دوں گا، لیکن میں یہاں سے جب یوں ہو جاؤں گا نا تو آپ سب لوگ سمجھ جائے کہ بس یہ روکنا ہے. اچھا، میں آپ انعام اللہ شیخ صاحب کی طرف آؤں گا. آپ بھی چونکہ اس شعبے سے منسلک ہیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی اسی حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اور پالیسیز کے حوالے سے، تو آپ اپنا تعارف بھی اگر مجھ سے کچھ رہ گیا وہ مکمل کیجیے گا، اور یہ پورا ایک اوور ویو سا، ایک مختصر اوور ویو دے دیں ہمارے پالیسیز کا جو تاریخی تناظر میں جو پاکستان کے، کہ ان میں مادری زبانوں کی یا میڈیم آف انسٹرکشن کے ابہامات کیا ہیں اور چیلنجز کیا ہیں. پلیز سر. بس مہربانی، تعارف تو ہو گیا ہی ہے. بیسیکلی آئی ایم فرام سندھ اینڈ سروڈ ان لارجر اسکیل ایٹ نیشنل لیول. تو جو میری جاب کا اور میری فوکس تھا اسٹڈیز کا، اس کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو جو چند لوگ اچھے طریقے سے پریگمیٹک انداز میں پاکستان کی لنگوسٹک جاگرافی کو سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں اپنے آپ کو اس میں گنوا سکتا ہوں، کیونکہ ایکسٹینسو ٹریول رہا ہے میرا پنجاب سے لے کر گوادر تک. نہیں ہو سکتی جب تک اس نے سارے اسٹیک ہولڈرس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا ہے، یعنی ساری کلاسز کو، سارے لیئرس آف سوسائٹی کو، اور جو خود پولیٹیکل اور اکنامک ریسورسز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے لوگ، فارغ لوگ سے سب مل کر جب پالیسی بنائیں گے تو اس سے ہی کچھ حاصل ہوگا. اب اس ملک کا آپ دیکھیں کہ المیہ یہ ہے کہ 75 سالوں میں ہم اپنی پولیٹیکل نیشنل آئیڈینٹی ہے اس کو بھی پوری طرح سے فوکس نہیں کر سکتے. پاکستان بھائی 75 سال پہلے بنا ہے، لیکن یہ انڈس ویلی جو پاکستان پر ہی محیط ہے یہ گزشتہ 10-15 ہزار سالوں سے اسی اسٹرکچر میں ہے. پہلے بھی 1947 سے پہلے بھی یہی انڈس ویلی تھی نا، جو جس میں منجدرو بھی تھا، ہڑپا بھی تھا، مہر گڑھ بھی تھا، سب کچھ، یعنی کالی بینگن سے لے کر اور کچھ تک. تو یہ جب رہتے تھے کس پرنسپلس کے تحت رہتے، وہ رہتے تھے پیسفل کوایگزسٹنس اور کوآپریشن کی. یعنی مجھے تو بینگ اے سندھی اگر آپ مجھے کہیں تو سائے کی تو میں اس وقت بھی بات کر سکتا ہوں، میں جو پنجابی میں بات کر سکتا ہوں اور انگلش کو میں پڑھا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ شروع سے جو ہمارے پولیٹیکل ڈیسیزن کی ہے وہ کس قسم کی. میں آپ کو کچھ نہیں انگریزوں نے سر باٹل پریم کے ہمارے سن کے بہت مشہور کمیشن تھے، ینگ چیف آف 36 کا دیا. اس نے آتے ہی ایک
किया कि भाई सिंधी लैंग्वेज का फ्रीडम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिंधी, उस पर सिंधी स्कॉलर्स बैठ गए और 1853 में ये तय कर दिया सिंधी होगी। और आज आप देखें कि सिंध पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसमें आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर प्राइमरी से लेकर PhD तक अपना थीसिस भी लिख सकते हैं, आप अपनी तालीम भी ला सकते हैं। ये होती है डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन, जिसकी रिफ्लेक्शन अब तक। अब इस मुल्क में शुरू से जो लैंग्वेज, आम सवाल है कि आप लैंग्वेज की तरफ रवैया क्या है, मतलब तुर्वाली है, चीना है, बल्ती है, या इन लैंग्वेजेस को आप अपॉर्चुनिटीज दें ताकि ये कॉम्पीट करें एक दूसरे के साथ। जो ज़्यादा मजबूत जुबान होगी वो डोमिनेट करेगी और उसमें ही आप वो लोग हैं नेशनल लैंग्वेज का असर हो गया। लेट पंजाबी, सराइकी, बल्ती, एवरी लैंग्वेज फ्लोरिश ऑन नेचुरल ग्राउंड्स, उसको सपोर्ट करें, उसको एक्सटेंड करें। शुरू से इस मुल्क का हमारी कौमी ज़ुबान है, फलां ये सूबाई ज़ुबान है, फलां अमेरिकन ज़ुबान है, जिसकी रिफ्लेक्शन अब ये है कि आप, मेरे एक सिंधी दोस्त हैं, उसकी जो है बीवी थी उर्दू स्पीकिंग। अब वालिद का ज़ोर था कि भाई वो नेशनलिस्ट था, वो कहता था कि सिंधी में बात करें। वालदा का, वो भी नेशनलिस्ट थी, वो कहती थी उर्दू में बात करें। तो एक दिन मैंने पूछा कि कहा यार बड़ा झगड़ा चल रहा है, तो मैंने कहा कुछ अरसे के बाद मैंने कहा कि अब बच्चे की क्या पोजीशन है? कह रहा है कि अब वो इशारों की ज़बान सुन रहा है, न माँ की तरफ है न बाप की तरफ है, हमारे दरमियान कन्फ्लिक्ट है। तो अब हम भी पाकिस्तान में दरअसल एक इशारों की ज़बान में बात कर रहे हैं। रात आपने ड्रामा देखा जो एक इशारा था बड़ा। तो सवाल ये है कि जब तक नंबर 1 आप अपने पॉलिसी मेकिंग में क्लियर नहीं होंगे स्टेटस ऑफ लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान। मेरे पास इतनी मिसालें हैं। अब सिंधी का सबसे जो एक कदीम तरीन ग्रामर है वो है कैप्टन स्टेक का। वो मुख्तसर में आपको बताऊंगा। कैप्टन स्टेक सिंध का असिस्टेंट कमिश्नर था, कलेक्टर था। उनके हेड थे बैरो एलिस, वो सिंध के डिप्टी कलेक्टर थे, आधे सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। उन्होंने जनाब सिंधी ग्रामर पर काम शुरू किया और बीमार पड़ गए, फिर छुट्टी पर गए, 3-4 मरतबा छुट्टी पर गए, लेकिन वो काम उसने जारी रखा। आखिर तो उन्होंने अपने असिस्टेंट जो कैप्टन स्टेक थे उसको बुलाकर कहा कि यार ये मैंने 90% अपना काम कर लिया है सिंधी ग्रामर पर, 10% आप वसीयत करता हूँ कि ये जो है किताब ग्रामर आप अपने नाम पर शाया करा दें। और आज तक वो सिंधी में मशहूर है। कौन सा ग्रामर? स्टेक का ग्रामर। तो जब आप ऊपर से चीज़ें जब रिफ्लेक्ट होती हैं ना नीचे, तो पाकिस्तान में पहले जब तक आप ये क्लियर नहीं होंगे, इंडिया में जो है सिंधी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज है, वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। पड़ोस में जहाँ पर जो है वो हमारा न लेना न देना। यहाँ पर जो हमने बनाया था मुल्क, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उधर नेशनल लैंग्वेजेस पंजाबी नहीं है, वो रीजनल है, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं नेशनल। भाई वो राब्ते की ज़ुबान है, उर्दू राब्ते की ज़ुबान है। आज हम सब जो बात कर रहे हैं, अगर फिर उर्दू की जेनेसिस करें तो उर्दू है क्या है? हिंदी में मिक्स है अरबी और फारसी। तो पहले तो आप इस पर क्लियर हों। दूसरा, आप कल्चर पर क्लियर हों कि सारे कल्चर, मायूब कल्चर ये पॉलिसियाँ सही नहीं बनेगी। यही मसला है कि पाकिस्तान में आज जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसीज बनती हैं, ये है कि उनमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच नहीं होती और नताइज नहीं है। अब ये गवर्नमेंट की काम मसले को समझे तो एक सिंधी करिकुलम, भाई एक सिंधी पूरी दुनिया जा रही है डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, लोकलाइजेशन की तरफ। आप फिर जा रहे हैं सेंट्रलाइजेशन की तरफ। यानी आप जो है लोग, मैं तो कहता हूँ अगर मुमकिन हो तो डिवीजन लेवल तक अपने जो करिकुला है उसको फॉलो करें, जिसमें आप अपने जो है वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें, ताकि ये नुमाइंदा एक करिकुला बने और लोग जो है उसको दिल से पढ़ें। मैंने I especially in very art schools,
یہ آپ کے ذہن کی ساخت ہے کہ 5 لینگویجز بیک وقت آپ آرام سے بول سکتے ہیں, کمپریہنڈ کر سکتے ہیں. لوگ تو سر برٹن تو 22 لینگویجز آتی تھی, تو 5 جب زبان ایک بچہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے تو اس کو آپ مادری زبان سے لے کر رابطے کی زبان, انٹرنیشنل زبان تک یہ دیں, اپروچ دیں. سکسیزفل ماڈل آپ کے سامنے ساؤتھ انڈیا ہے. ساؤتھ انڈیا نے کیا کیا ہے, ان کو ہندی نہیں آتی, کرناٹکا میں اور جو ہے باقی ساؤتھ انڈیا میں انہوں نے فوکس کیا ہے انٹرنیشنل لینگویج انگلش اور لوکل لینگویج کنڑ ہے یا جو کچھ بھی ہے, ملیالم ہے. نتیجہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے کارپوریشنز پر اب رول کر رہا ہے ساؤتھ انڈیا. تو یہ سکسیس اسٹوریز آپ اپنے سامنے رکھیں, انٹرنیشنل ٹرینڈس ہیں ان کو سامنے رکھیں, اور اس میں پھر اپنا جو لوکل ایک فلیور ہے ایڈ کریں, تو آپ کی پالیسیاں بنے گی صحیح. اور جب یہ پالیسیاں صحیح بنے گی تو یہ پالیسیاں ریفلیکٹ کریں گی آپ کی زندگی پر, پھر آپ کا معاشی نظام بھی بہتر ہوگا اور پھر آپ کا سیاسی نظام بھی بہتر ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل ول کوئی صحیح نہیں ہوگی تب تک آپ پالیسی نہیں بنا سکیں گے, اور ان درست پالیسی بنانے کے جو وہ فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. یہ ایک بنیادی کویشچن ہے, جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ پاکستان میں کبھی بھی فری اور فیئر اور پیپل اورینٹیڈ کوئی بھی پالیسی نہیں بنا سکیں گے. اور آج تک جو یہ بنا ہے, جو پالیسی ڈائلاگ ہو رہا ہے, اس کا بھی المیہ وہی ہے جو دوسری پالیسیوں کا. شکریہ انعام اللہ شیخ صاحب. پولیٹیکل نیشنل آئیڈینٹی کی بات کی, اس کے لیے تو ہم ظاہر ہے اپنی جو تاریخ ہے مہر گڑھ یا انڈس سویلائزیشن اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. آپ نے انڈیا کی بات کی تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انڈیا میں 55 زبانیں تعلیم میں شامل ہیں اور 21 زبانیں میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں انڈیا میں. تو یہ وہاں اتنی ساؤتھ کی بات کی بڑی سکسیس سٹوری ہے. آپ نے پھر جو لینگویج کو ویل بینگ سے, ڈیولپمنٹ سے, جو ایجوکیشن میں شامل ہے, اس سے آپ نے ساؤتھ انڈیا کی مثال دے کر شامل کی. اب میں آ رہا ہوں زمان ساگر آپ کی طرف. آپ ایک پریکٹیشنرز ہیں, مادری زبان کو خود یعنی پرائیویٹلی نجی طور پر آپ نے اسکولز میں لاگو کیا ہے, اور ایک اس سسٹم کو نام دیا جاتا ہے MTB-MLE, مدر ٹنگ بیسڈ ملٹی لنگول ایجوکیشن. ایک تو ہمیں یہ بتایا کہ وہ سسٹم ہے کیا, اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے, وہ کس طرح کام کرتا ہے. زمان ساگر. تھینک یو زبیر صاحب, زیبا صاحبہ اور انعام اللہ شیخ صاحب نے جو باتیں کی, تو پالیسی کی بات تو کافی حد تک انہوں نے بتا دی, اور یہی چیزیں تھیں, ان کو زیادہ ہم سے زیادہ علم ہے. ہم جو فیلڈ میں ہو رہا ہے اس کی بات کریں گے, جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس سے ہم اپنی بات شروع کریں گے. میرے اور بھی ساتھی ہیں انشاءاللہ, وہ بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہوں گے. تو میں تھوڑی سی ہسٹری میں جاتا ہوں کہ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں زبانوں پہ سب سے زیادہ کام جو فارنر نے کیا ہے, وہ اپنے PhDs کے لیے آئے ہیں, اپنے کسی اور مقصد کے لیے, ریسرچ کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے آئے. انہوں نے کام کیا, چاہے سندھی ہو, پنجابی ہو, براوی ہو, بلوچی ہو, یا ہماری زبانیں ہو, تروالی ہو, گاوری ہو, کھوار ہو, شینا ہو, بلتی ہو, جو بھی ہو, ٹھیک ہے, ان زبانوں میں کام کیا. اسی طرح ہماری زبان میں بھی ایک اسکالر آئے تھے 1991 میں, ڈاکٹر یوان بارٹ, ایک ڈچ لنگوسٹ تھے. ان کے ساتھ 1992 سے میں نے کام شروع کیا, جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اس زمانے میں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم اس میں ڈکشنری بنائیں گے, اور سمپل سی ایک بات تھی, یار ڈکشنری بنائیں گے, چلے ہم بھی اس کی ڈکشنری بنا لیتے ہیں. اردو کی ڈکشنری ہم نے دیکھ لی تھی, انگلش کی ڈکشنری ہمارے پاس ہوتی تھی, پشتو کی ڈکشنری ہم نے دیکھی تھی. تو ساتھ ساتھ جب یہ چیز چلتی رہی, ہم نے اسپیلنگ کمیٹی بنا لی, پھر اس کے بعد جو ہے اس میں وہ میٹیریل ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوا, فوک ٹیلز پہ کام شروع ہوا. تو تقریباً 2004-05 کی بات ہے, زبیر صاحب یہاں موجود ہیں. ایک ورلڈ بینک اور یونیسکو کی طرف سے ایک میاں بیوی جو MTB-MLE کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ دنیا میں, ڈاکٹر سوزن ملون اور ڈاکٹر ڈینس ملون, وہ آئے. اس زمانے میں FLI کا آفس پشاور میں ہوا کرتا تھا. تو ہمارے ساتھ ملاقات کی, اچھا سوری,
تو جب ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ اپنی زبانوں کو بچانے کے لیے، اپنی زبانوں کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک اہم ٹول ہے جس پہ آپ چل کے آپ اپنے بچوں کو یہ زبان منتقل کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ لکھیں گے، آپ ڈکشنریاں بنا لیں، آپ کتابیں بنا لیں، آپ جو بھی کر لیں، لیکن یہ آپ کی رائے گاہ جائے گی اگر جب تک اس اپروچ کو آپ نہیں اپنائیں گے. تو ہم نے یہ پوچھا، شاید زبیر صاحب کو بھی یاد ہوگا، ہم نے پوچھا بھائی کیا اپروچ آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اپروچ ہو سکتا ہے، ہم تو کافی سالوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کو کہتے ہیں مدر ٹانگ بیسڈ ملٹی لنگول ایجوکیشن، مادری زبان پر مبنی کثیر اللسانی پروگرام. پھر ہمارا سوال یہ تھا کہ کثیر اللسانی پھر کیوں؟ جب آپ مادر ٹانگ بیسڈ کر رہے ہیں تو پھر مطلب مونولنگول کر لیں، ایک ہی زبان میں کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، چونکہ آپ کا جو ملک ہے وہ ایک ملٹی لنگول کنٹری ہے، یہاں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، 70 سے زیادہ زبانیں، چاہے ہمارے کافی لوگ اس کو نہیں مانتے لیکن ہے، یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ زبانیں بولی جاتی ہیں، چاہے وہ 100 یعنی وہ 3 بولنے والے ہیں بدیشی کے یا کروڑوں بولنے والے ہیں پنجابی کے، وہ زبان ہوتی ہے، نہ اس میں نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے گاوری میں یا توروالی میں یا کسی اور زبان میں جو ہے یہ تعلیم بچوں کو دلانی ہے میٹرک تک یا 12ویں تک یا جو بھی ہے، لیکن جب تک وہ اردو نہیں سیکھے گا، جا کے وہ آگے انگریزی نہیں سیکھے گا تو وہ معاشرے میں نہیں چل سکتا، اس نے آگے بھی بڑھنا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو ہم ایک ماڈل دیں گے، اس ماڈل پہ چل کے آپ نے اپنی زبان میں بچوں کو ابتدائی تعلیم دینی ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک برج کرنا ہے اردو میں، اور پھر اردو سے آپ نے برج کرنا ہے انگریزی میں. تو پھر ہم نے کہا کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کی کیا ہوگی. تو میں نے ایک بیوقوفانہ سا مطلب ان کو ایک مشورہ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا، میں قاعدہ بنا لوں گا. تو انہوں نے کہا کس طرح بنائیں گے؟ میں نے کہا اردو کا قاعدہ ہے نا، میں اس کو ترجمہ کروں گا. تو وہ ہنسنے لگے نا کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے آپ کس طرح کریں. بلکہ انہوں نے سوال کیا کس طرح، میں نے کہا الف سے لے کے یہ تک میں لکھوں گا، الف سے انار اور بے سے بکری اور یہ چیز ہے نا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا، جب آپ اس کی فریکوینسی کاؤنٹ، بھائی فریکوینسی کاؤنٹ کیا؟ فریکوینسی تو ہم نے ریڈیو میں سنی تھی نا کہ ایک فریکوینسی ہوتی ہے وہ چلتی ہے اس طرح. تو انہوں نے کہا فریکوینسی کاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی کتابیں چھاپی ہے، جتنے بھی آپ کے پاس میٹیریل ہے، اس میٹیریل سے آپ نکالیں گے کہ کون سا حرف، کون سا لیٹر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بار آیا ہے، اور کون سا لیٹر جو ہے نا وہ انیشیل پوزیشن میں آیا ہے، کون سا میڈیل پوزیشن میں آیا ہے، کون سا فائنل پوزیشن میں آیا ہے. تو ان کی آپ کاؤنٹ کریں گے اور تمام ڈیٹا سے نکال کے اس کے بیس پہ کریں گے. آپ الف سے شروع نہیں کریں گے، اس حرف سے شروع کریں گے. تو ہم بھی حیران تھے. پھر جب ہم نے کریکولم ڈیولپمنٹ شروع کی، یہی فارنر باہر سے آئے، انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ کریکولم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے کاپی کریں. کریکولم کے لیے آپ نے لوکل لوگوں کو بٹھانا ہے، جو آپ کا جو انڈیجنس نالج ہے، جو لوگوں کے اندر جو نالج پڑا ہوا وہ ہے. آپ کا جو ایک سائیکل ہوتا ہے، آپ کا جو کیلنڈر ہوتا ہے، ہم تو یہاں پہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل کرتے ہیں نا، یا مطلب یہ کہ وہ اسلامی ہمارے جو منتھ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا جو اپنا جو ٹریڈیشنل کیلنڈر ہے، وہاں پہ آپ کا بہار ہے، وہاں پہ آپ کا گرما ہے، وہاں پہ آپ کا خزاں ہے، وہاں پہ آپ کا سرما ہے. آپ کے لوگ، گاوری لوگ، توروالی لوگ، وہ موسم سرما میں کیا کرتے ہیں، موسم خزاں میں کیا کرتے ہیں، موسم بہار میں کیا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ نے لکھنا پڑے گا. اور ان کو ایک تھیم بنا کے، 8 تھیم آپ نے جو ہے نا موسمی بہار کے لیے بنانے ہیں، 8 تھیم آپ نے جو ہے نا گرما کے لیے بنانے ہیں، 8 تھیم آپ نے جو ہے نا وہ فال کے لیے بنانے ہیں، 8 تھیم جو ہے نا آپ نے ونٹر کے لیے بنانے ہیں. اس تھیم پہ آپ جائیں گے تو تب آپ کا یہ جو ہے نا یہ آپ کا کلچرل بیسڈ کیلنڈر وہ کریکولم ہوگا. ہمارا کون سا کریکولم جو ہے نا کلچرل بیسڈ ہے؟ ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں. مجھے خود یاد ہے طالبان صاحب، ایک میرا بھائی پرائمری میں پڑھتا تھا، ایک زمانے کی بات ہے. تو ایک دن آیا مجھے کہ بھائی آپ نے وہ تھیلی والی بکری دیکھی ہے؟ تو میں قسم سے مجھے تھیلی والی بکری، میں نے کہا تھیلی والی بکری کیا ہوتی ہے نا. تو انہوں نے جب دیکھا تو کینگرو مجھے دکھایا نا، تو اس میں کیف اور کینگرو، اور اس کا وہ مطلب اس نے بتایا تھا ٹیچر نے کہ تھیلی والی بکری. تو جب ہم یہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، کلام میں، بحرین میں، پہاڑی علاقے میں ہمارے بچوں نے وہ جو ہے نا یہ چیز دیکھی نہیں ہے. ایلیفینٹ ان کو پڑھا، ای فار ایلیفینٹ انہوں نے دیکھا نہیں ہے. انہوں نے مطلب ایسا کوئی فروٹ ہے جو انہوں نے کبھی چھوا نہیں ہے. بجائے اس کے کہ وہ چیزیں دیکھیں، ہمارے وہاں پھول ہیں، کشمالہ ہے، ہمارے وہاں پہ جو ہے نا یہ گلاب کے پھول ہیں، ہمارے وہاں بکری ہوتی ہے، ہمارے وہاں بھیڑ ہوتی ہے، ہمارے وہاں گائے ہوتی ہے، وہ پڑھا ہے نا.
پہاڑ ہوتے ہیں ہمارے وہاں پہ. دیکھیں کل زبیر صاحب کی بات ہے, ابھی اردو والے کے لیے جو ہے برف, ابھی آج کل لوگ جاتے ہیں نا, بڑا فیسینیٹ کرتا ہے, مری جاتے ہیں, سوات جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, برف پڑی ہوتی ہے, ٹھیک, عمراٹ جاتے ہیں, تو برف اگر وہ جو زمین پہ پڑی ہے وہ بھی برف ہے, جو وہ اوپر سے آ رہی ہے وہ بھی برف ہے, وہ فریج کے اندر بھی برف ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو مطلب طالبان صاحب جو دسمبر جنوری میں جو مطلب وہ پانی اس طرح رستا ہے پھر وہ جو جم جاتی ہے وہ بھی برف. لیکن ہمارے لیے اس کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں. گاوری توروالی میں 10-15 الفاظ ہمارے صرف وہ برسنے کے لیے ہیں. جو اوپر سے برف آتی ہے نا اس کے مختلف شیپس ہیں. اس شیپ کو جو مطلب ایک سالڈ شکل میں آتی ہے اس کے لیے الگ ہے, وہ پانی کی شکل میں آتی ہے اس کے الگ ہے, تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ مزید وہ شامل ہو اس کے الگ ہے. یعنی وہ ایک کو ہم جو ہے نا ہم کہتے ہیں, دوسرے کو باش کہتے ہیں, دوسرے کو ہم اوش کہتے ہیں, مطلب یہ مختلف ورڈز ہیں نا, ہر ایک کی الگ الگ ورڈز ہیں. جی جی. تو جس طرح بھی گلیشیئر ہے, ہم تو یہاں پہ برفانی تودہ, زبیر صاحب نے کل ایک پروگرام میں بتایا برفانی تودہ کیا چیز ہے یار. تودہ مطلب اس کو کس طرح آپ نے بنایا, اس سے بجائے آپ دیکھیں ہندی, انعام اللہ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ اردو ہندی ہے نا, ہم نے تو اس کو صرف ایک ریلیجیس بیسڈ پہ اس کو الگ کیا نا, ہم نے کچھ الفاظ جو ہے ادھر سے پرشین کے اٹھائے, کچھ عربی کے اٹھا کے ایک زبان الگ سے بنا دیا. حالانکہ زبان الگ نہیں ہے, میں جب کسی انڈین سے ملتا ہوں یہی زبان بولتا ہوں. میں کسی بھی جگہ دنیا میں کہیں بھی جاؤں تو انڈین کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ ایک ہی زبان ہے سر. یہ مطلب اس میں انہوں نے کچھ سنسکرت کی چیزیں, اور سنسکرت کی وہ جو الفاظ ہیں, سنسکرت کے جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ ہم میں بھی ہیں. گاوری توروالی ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہزاروں الفاظ سنسکرت کے موجود ہیں. مہیشا جو ہے نا یہ بھینس کو کہتے ہیں, تو ہماری زبانوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ چیزیں جب اس میں موجود ہیں تو اب برفانی تودہ کے بجائے ہمال کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ہمالیہ ایک بہت بڑا ریجن ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمالیہ کہاں سے نکلا ہے؟ ہم سے نکلا ہے. ہم برف ہے. ہم بھی کہتے ہیں, یہ لوگ بھی کہتے ہیں, شنا والے بھی کہتے ہیں, یہ کھوار والے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کہتے ہیں, یہ دامیلی والے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہم کہتے ہیں, یہ ہمارے جو ہے وہ پیچھے نورستانی بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی ہم کہتے ہیں. جب ہم پورے ریجن میں استعمال ہو رہے ہیں, نیپال میں ہم, انڈیا میں ہم, پاکستان میں ہم, تو ہم کو کیوں شامل نہیں کریں ہم کریکولم میں؟ ٹھیک ہے. ہم چور, ہاں جی جی, ہم چھیننے کی. ایون زبیر صاحب یہ ہمارے کوئی دوست ہیں مری کے, تو مجھے کہہ رہے تھے آپ لوگ یہ جب برف صاف کرتے ہیں اس کو کیا, کہ میں نے کہا ہم چور کہتے ہیں. ہم بھی ہم چور کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اگر وہ بھی کہتے ہیں تو یہ لفظ یہاں سے گیا ہے نا, ہم گیا ہے, تو پھر آپ نے برفانی تودہ کیوں بنایا؟ تھینک یو. تو میں نے شاید ٹائم زیادہ لے لیا, سوری. نہیں بالکل آپ نے انٹرسٹنگ, اور آپ نے جو بات کی نا کہ ہماری نیشنل شناخت بنانے کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ کی جڑیں کاٹیں. ہم کی جگہ ہم کی جگہ برفانی تودہ, اب ہمالا, یہ چیزیں آپ جو مثالیں دی, تو مطلب جو ہماری اپنی اس دھرتی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو کاٹو, باہر سے کہیں چیزیں لاؤ. یہ مجھے یاد ہے کہ میں جب انہوں نے زمان صاحب نے جو اشارہ کیا, ہم جو یہ پرائمر بنا رہے تھے نا, جو قاعدہ یہ اپنی زبانوں کے لیے, تو اس کا یہ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے بچے سے بھی ٹیسٹ کرانا ہے اور ایڈلٹ سے بھی. تو انیشیل میں نے جو ایک ڈرافٹ بنایا ہم نے 2007 کی بات ہے, 5-6 کی بات, تو میں گیا, میں نے اس کو کاغذ دے دیا اپنے والد صاحب کو. ان کی عمر 70 کچھ تھی یا کم, 68, اور وہ الٹریٹ, مگر انہوں نے صرف قرآن شریف کا ہی تلاوت کی تھی, پڑھا. میں نے ان کو دے دیا کہ آپ یہ دیکھ لیں. تو ان میں یہ تھا کہ جو لوکل چیزیں ہماری تھی ان کی پکچر دی ہوئی تھی اور ساتھ توروالی میں لفظ لکھا ہوا تھا. تو اب وہ یوں اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یار یہ تصویر کانٹیک ہے, کانٹیک چمگاڈر پر یا کانٹیک کے ساتھ یہ کیا لکھا ہوا ہے, کاف الف او ٹو, کانٹیک. تو وہ اس نے 1 مہینے میں انہوں نے پڑھا, اور اس کے بعد وہ اخبارات کی ہیڈ لائن پڑھنے لگے, جسٹ 1 منتھ, اتنا فاسٹ. تو یہ مطلب کلچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہو تو وہ اتنی. اچھا, اب میں نیکسٹ میں جاؤں گا. زمان صاحب نے آفتاب ایک 2 باتیں کی کہ جو ایک تو ہمارا سیزنل کیلنڈر ہوتا ہے جسے جو لیسن پلان میں ہم شامل کرتے ہیں, اور ایک ہم فوک لور جو اپنا کلچر سے, زیبا بھی نے بات کی تھی کہ جو ڈائیورسٹی ہیں ہم اس کو مٹا رہے ہیں, اپنے فوک لور کو. بہت سارے فوک لور پاکستان میں ہیں,
تو اس سسٹم میں MTBA میں یہ فولکلور کورس بکس میں اور سیزنل کیلنڈر یہ کیا چیزیں ہیں, اس کو کس طرح شامل کیا جاتا ہے پلیز؟ تھینک یو. اس پر تو میں آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ MTBA کنسیپٹ یا یہ پروگرام جب شروع کر رہے تھے تو المیہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ریاست جو ہے وہ تو اس کو ڈسکریج کرتی ہی ہے کہ بس ایک سنگل چیز ہونی چاہیے, ایک سنگل آئیڈینٹی ہونی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ یہ چیز گراس روٹ پر بھی اتنا انرچ ہو گیا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ جب ہم یہ پروگرام شروع کر رہے تھے, اور آئی ایم شیور کہ یہ سب کے ساتھ ہوا ہے, کہ ایک طرح سے کمیونٹی کی طرف سے بھی ریزسٹنس آتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں مطلب پیچھے دھکیل رہے ہوں, یہ ایک ماڈرن دور ہے, انگلش کا زمانہ ہے, انگلش بولنی چاہیے, ترقی کی زبان ہے, اور آپ جو ہے مادری زبان کے پیچھے لگے ہو جس میں نہ کتابیں ہیں, نہ ریٹن کچھ ہے, نہ اس کی آرتھوگرافی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں کام کرنا بہت زیادہ مشکل تھا, پھر لوگوں کو سمجھانا اور اس پورے کنسیپٹ کو ان کے ذہنوں میں بٹھانا کہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں. تو ہمارا جو توروالی پروگرام ہے مدر ٹنگ بیسڈ لٹریسی کا, وہ ہم نے شروع کیا تھا 2008 میں, بلکہ ہم نے اور گاوری نے شاید ایک ساتھ شروع کیا تھا, اور شاید یہ نارتھ میں سب سے پرانا پروگرام ہے جو ہم نے انیشلی اس وقت شروع کیا تھا. تو اور ہمارے ساتھ یہ بھی ایک مصیبت تھی یا ایک المیہ تھا ہمارے لیے کہ جب ہم یہ پروگرامز شروع کر رہے تھے تو ہماری زبانیں ریٹن فارم میں نہیں تھی, یہ ٹوٹلی اورل تھی. تو اسکول شروع کرنے سے پہلے, کریکولم ڈیزائن کرنے سے پہلے ہمیں ایک جائگنٹک ٹاسک یہ بھی تھا کہ ہم نے اپنی زبانوں کے لیے آرتھوگرافی ڈیولپ کرنی ہے. تو ہم نے آرتھوگرافیز ڈیولپ کی. آرتھوگرافیز ڈیولپ کرنے کے بعد ہم نے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہوتے ہیں کریکولم ڈیزائن کے, تو ان سے ٹریننگز لیے اور پھر کریکولم جو ہے وہ ڈیزائن کیا. تو زمان صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا. تو کریکولم ڈیزائن کرتے وقت ہم نے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی کہ بچے جو ہے ان کے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے, بچوں کے کلچر میں کیا ہے, ان کی زبان, ان کی ثقافت, ان کی آئیڈینٹی کیا ہے. تو میکسیمم کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو ہم انکارپوریٹ کریں اس کریکولم کے اندر. تو بنیادی طور پر جب اسکول شروع ہوا تو ان لائک جو ایک ٹریڈیشنل اسکولنگ کا کنسیپٹ ہے پاکستان کے اندر, یہ اس سے بالکل مختلف تھا. زمان صاحب نے بھی کہا. تو ہم جو ہے 2 ٹریک سسٹم, اس میں ایک لٹریسی سبجیکٹس ہوتی ہیں, ایک نان لٹریسی سبجیکٹس ہوتی ہیں. تو جو لٹریسی کے سبجیکٹس ہیں اس میں ہم 2 ٹریکس چلاتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں پریمر ٹریک اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں اسٹوری ٹریک. تو جو پریمر ٹریک ہے یہ تھوڑا ٹیکنیکل سائڈ کو ٹچ کرتا ہے بچوں کے لیے, اور جو اسٹوری ٹریک ہے اس میں بچے جو ہے وہ معنی سیکھتے ہیں, چیزوں کی معنی سیکھتے ہیں, کنسیپچول کلیئرنس ہوتی ہیں بچوں کی. تو اس کے علاوہ سر نے بات کی کہ یہ جو موسمی کیلنڈر ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح انکارپوریٹ, تو ایک کنسیپٹ ہے اس کو ہم ٹانگاویل کہتے ہیں. ٹانگاویل کے کنسیپٹ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو ایک ہفتے کے لیے ایک تھیم دی جاتی ہے. تو اس تھیم کے ارد گرد باقی جو سب تھیمز ہوتی ہیں یا آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ انکارپوریٹ کی جاتی ہیں. تو اس تھیم یا اس موضوع کے حساب سے چاہے وہ کسی بھی, فرض کرے کہ ایک موضوع ہے شیلمی یا ایک موضوع ہے ہمال, شیلمی ہم روپے کو کہتے ہیں, روپیہ, پیسہ. تو ایکٹیویٹیز اس ہفتے کے لیے اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ یہ شیلمی جو ہے یہ کیا چیز ہے, اس سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, اور اس شیلمی کے سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ کھیل ہو, چاہے مطلب شیلمی جو ہے وہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے اس میں شامل کی گئی ہیں. اور ٹانگاویل کے تھرو جو ہے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا فوک لور ہے ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ بچوں کو ان کے مینٹل لیول کے مطابق ہم نے لوکل سراؤنڈنگ سے پوئمز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شامل کی ہیں, اور بچے جو ہے اسی چیز سے سیکھتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک پوئم ہے کہ بینام انار تھو آ بڑو لوبار تھو اندرا مزیدار تھو. تو ایک ایسی چیز ہے جو بچے بہت آسانی کے ساتھ سمجھتے ہیں. انار جو ہے انار ہو گیا, تو یہ مطلب ایک انار کی اب بیتی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام انار ہے, اندر سے میں بہت مزیدار ہوں, اندر سے سرخ ہوں اور تھوڑا تھوڑا موٹا بھی ہوں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں
اس میں بچے جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور آسانی سے سیکھ پاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت پازیٹیو چیز رہی ہے کہ 2008 سے لے کر 2022 تک جب ہم نے انیشلی پروگرام شروع کیا, میں نے شروع میں کہا کہ پہلے والدین کی طرف سے یہ ایک آبزرویشن آتی تھی کہ بچے جو ہے آج کل انگریزی کا دور ہے, انگریزی سیکھنی چاہیے اور آپ ہمارے بچوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. لیکن جب 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ان بچوں کو ٹیسٹ کیا گیا, ان کی ہر طرح سے ایویلویشن کی گئی, تو ہمارے اسکول کے جو بچے تھے انہوں نے مطلب ایکسٹرا بہت ایکسلنٹ پرفارم کیا ایز کمپیئر ٹو ادر اسکول جو ٹریڈیشنل اسکول ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے پاس ابھی اسکول میں 2 گریڈز ہیں. تو ہماری دوسری گریڈ کا بچہ جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل جو ایک پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر کے اسکول کا جو بچہ تھا 5ویں کلاس کا بچہ, اس سے اس کی پرفارمنس اچھی رہی. تو مدر ٹنگ بیسڈ اسکولنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ آسانی سے سیکھ پاتے ہیں, بچوں کی کنسیپچول کلیئرنس اور کگنیشن جو ہے وہ بہت بہتر رہتی ہے اور وہ چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں. تھینک یو آفتاب. ایک بہت یہ مدر ٹنگ میں نے جو ایکسپیرینس کیا, یہ پلے فل ہوتا ہے بچوں کے لیے. مطلب وہ اس میں اس کو اسٹریس نہیں آتا ان پہ, وہ اس کو ایزی لیتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں. اور یہ دوسرے جو زبان انگلش کا لکھنا, یہ الفابیٹ لکھنا اتنا اسٹریسفل ہوتا ہے. گھر میں اب بھی جو پریکٹس کرتے ہیں تو بہت اسٹریس میں ہوتے ہیں بچے. اور یہ دوسری چیز گپ شپ مزیدار, اور یہ ان کو بہت ہلکے لیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے ان کی ہیپینس کے ساتھ, ان کے انوائرمنٹ کے ساتھ, ان کے کوگنیشن کے ساتھ اس کا سب سے اچھا ریلیشن ہے. اچھا, شاہد الرحمان صاحب کی طرف جائیں گے. شاہد, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پروگرام کے ساتھ تو ہمارے اور رومانس بھی ہیں. ہم پہاڑی لوگ ہیں, اور چراگاہ میں جو آپ جس طرح ان کے ایسے اسکول ہوتے ہیں نا, مطلب میں نے دیکھے ہیں فوٹوز میں نیلم ویلی میں, یہاں ٹینٹ میں اسکول ہے, بچے ہیں, 7 بھیڑ بکریاں چر رہی ہے, 7 کوئی ایک کٹیا سے دھواں نکلتا ہے, اور ٹیچر وہاں بچوں کو کچھ سکھاتے, وہ پھر بھاگتے ہیں ان کے پیچھے. بڑا مزیدار ایک سسٹم ہے. تو آپ اس کا ذرا اپنا تجربہ بتائیں, اور کچھ کیس اسٹڈیز کہ وہ کس طرح مختلف ہے اور سکسیسفل کتنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سب سے پہلے آئی ایس ایف, آئی بی ٹی اور ایف ایل آئی کا کہ اس پورے پروگرام میں میرے خیال سے یہ ایک ایسا پروڈکٹیو سیشن ہے, کیونکہ زبان ہی سے ساری چیزیں پھیلتی ہیں. وہ کلچر ہے, وہ کلچر سے متعلقہ جو بھی چیزیں وہ اسی سے پھیلتی ہیں. اگر زبان ہی محفوظ نہیں, میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ یہ المیہ ہے تقریباً ہر زبان سے. اب جب پالیسی بنتی ہے تو پالیسی میں چند لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نارتھ میں کون سی زبان ہے, وہ اشوجو کون سی ہے, باقی گاوری کون سی ہے, گوار باتی کون سی ہے. تو ابھی ایک اور المیہ گوجری زبان جو کہ انڈیا, پاکستان, افغانستان سمیت دوسرے ممالک میں بولی جاتی ہے, اور جب پاکستان میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو پنجابی کا لہجہ قرار دیا جاتا ہے. اب یہ ایک مطلب ہے کہ ایک ایسی ڈومینیٹ یہاں پہ سوسائٹی جو دوسرے کو ڈسکریج کرتی ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اکائی مضبوط کریں گے تو ملک مضبوط ہوگا. اور ہمارا ایک جو حصہ علیحدہ ہوا تو وہ بھی اسی طرح علیحدہ ہوا کہ ہم نے انہیں اون ہی نہیں کیا. تو یہ جو ہمارا اسکول سسٹم ہے یہ ایک خیالاتی تصوراتی ہے. کیا کون جانتا ہے کہ پہاڑوں پہ اس طرح جس طرح سر زبیر نے بتایا کہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, ساتھ میں ٹینٹ ہو, بکریاں چر رہی ہوں, اور وہاں پر وہ ایک ٹیچر ہو پڑھا رہا ہو. یہ سلسلہ تقریباً 98 میں شروع کیا تھا آزمائشی سطح پر. اور یہی بات ہے جو زمان صاحب نے کہی کہ اس کی طرف بھی توجہ بھی فارنرز نے دی, اور ہم اسی طرح خواب خرگوش میں سوئے ہوئے تھے, ہماری کیا زبان میں کیا تعلیم اور بچے کیا. تو 98 میں جب یہ سلسلہ شروع کیا, کیونکہ جو بکروال لوگ ہیں جو یہ مہاجرین ہیں, یہ 47 میں 65 میں 71 میں پاکستان میں آئے. ان کے ساتھ المیہ یہ کہ نہ انہیں یہ کشمیر کے بھی سٹیزن ہیں اور پاکستان کے بھی سٹیزن ہیں, اور نہ وہ انہیں اون کرتے ہیں نہ یہ انہیں اون کرتے ہیں. اور سلسلہ یہ ہے کہ کشمیر حکومت نے ایک اسکول شروع کیا, اور وہ اسکول شروع ہی رہا کاغذوں میں, لیکن فیلڈ میں کچھ نہیں رہا. اور پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے یہ تو ہیں ہی کشمیری کہتی ہیں یہ تو پاکستان میں رہ رہے ہیں, اب یہ جائیں اور جائیں کہاں.
تو ایک فارنر وین ڈوسی ان کا نام تھا, امریکہ سے ان کا تعلق تھا, وہ پاکستان میں آئے گوجری پہ ریسرچ کرنے کے لیے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مائیگرینٹس ہیں, یہ مہاجر آ جا رہے ہیں, کیا ان کا اسکولنگ کا ان کا مخصوص قسم کا لباس ہے. یہاں پہ ہماری ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے سفورہ زاہد صاحبہ, جو گوجری کی شاعر بھی ہیں. یہ ان کا جو لباس ہے یہ تقریباً ہماری گوجری کلچر کا اس کو وہ ڈپکٹ کرتا ہے. تو ان کا مخصوص لباس ہے, کیا یہ ان کے لیے تعلیم کا بھی کوئی سلسلہ ہے؟ تو یہ تو بہت مشکل تھا کسی بھی این جی او کے لیے, حکومت کے لیے, کہ ٹیچر ان کی ساتھ موو کرتے اور پہاڑوں پہ جاتے, وہاں پر پڑھاتے. تو یہ 98 میں یہ اس کا جو پہلا قدم ہے وہ اٹھایا گیا آزمائشی سطح پہ. پھر 2007 تک 2000 تک یہ سلسلہ چلتا رہا, اور 2007 سے آن ورڈ پھر اس کو شروع کیا گیا کہ یہ جو سلسلہ, تاکہ آزمائشی سطح پہ آگے دیکھیں کہ ان کی انٹرسٹ کیا ہے. زمان صاحب نے کہا کہ ہم نے جو پرائمرز تیار کیے, جو قاعدے تیار کیے فارنرز جو لنگوسٹ تھے ان کے ساتھ مل کے, تو وہی چیزیں ہم نے ان قاعدوں میں رکھی جو ان کی کامن آبزرویشن میں تھی. مطلب ریل سے ہم نے ریل نہیں لکھا, کیونکہ پہاڑوں پہ جانے والے لوگ ہیں, ریل سے انہیں کیا پتہ ریل کیا بلا ہے. تو ریل سے ہم نے رچ لکھا, ریچ, تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کیونکہ یہ اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اب حیران کن سطح پہ گوجری اور اردو کا جو آرتھوگرافی تقریباً سملر ہے. حیران کن سطح پہ ان بچوں نے اتنا پرفارم کیا کہ ہم خود حیران رہ گئے کہ کتنی تیزی سے وہ سیکھ رہے ہیں. اب دوسری طرف ہم جائیں ریاضی کی طرف, تو ریاضی کو بھی بلکہ انہوں نے اردو اور انگریزی سے زیادہ ریاضی کو سیکھا. ہم چونکہ یہ فونیٹک سسٹم ہے, فون سے آواز, حروف کی آواز سے وہ سارا سلسلہ ہم نے شروع کیا, تو آواز کو ہم نے برج کیا اردو کے ساتھ اور پھر انگریزی کے ساتھ, اور پھر وہ انہوں نے بڑی جلدی اس کو پک کر لیا. تو 2000 سے لے کر اس وقت تک 3000 بکروال بچے پڑھ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً پہلے تو چونکہ 34 کے قریب ہمارے موبائل سکول تھے, تو موبائل سکول کا ہم لوگ کنسپٹ یہ لیتے ہیں کہ ایک بڑی سی وین رکھی, جس طرح نادرا وین ہے یا دوسری وین ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. موبائل سکول کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں ان بکروالوں کے ڈیرے, وہاں ہمارے سکولوں کے ڈیرے, تو سکول بھی ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں. جی, خانہ بدوش. تو یہ دیوسائی میں اگر آپ دیکھیں, بالائی نیلم ویلی میں دیکھیں, تو وہاں پر آپ کو یہ سکول ملیں گے. ایک چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہے, اور اس وقت وہ اخبار پڑھ سکتا ہے, اپنا دستخط کر سکتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ ظاہر یہ تو اس طرح پھرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے ان اسکولوں کو شروع کیا, تو گورنمنٹ کے اسکول چونکہ ایک پروفیشنل جیلسی بھی ہے کہ بھائی یہ پہاڑوں سے اٹھ کے آگے ہمیں سکھانے کے لیے یہ کیا ہے, تو ایک مقابلہ ہم نے منعقد کیا بالا کوٹ میں. تو حیران کن سطح پہ آفتاب صاحب نے بھی بتایا, تقریباً ہر جو ایم ایل ای پروجیکٹس ان کے ساتھ ہے, کہ حیران کن سطح پہ ہمارے دوسری کلاس کا, پہلی کلاس کے بچے نے چوتھی کلاس کے بچے کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ جیت گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد بورڈ میں ہمارے 2 بچوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے, ایک نے تیسری اور ایک نے دوسری ایبٹ آباد بورڈ میں. تو پھر یہاں سے ایک ڈیلیگیٹ گیا وزٹ کرنے کے لیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں, کہاں پڑھتے ہیں. تو پھر ہم نے یہ بتایا کہ ہماری جو کامیابی کا راز ہے وہ ہم نے مادری اسکولوں سے ان کا ابتدا کیا اور ان بچوں نے سیکھا. اور اس وقت ہمارے تقریباً 18 سکول ہیں, اور ان 18 سکولوں میں ہم یہ مختلف جگہوں پہ جو کھاریاں سے, گجرات سے شروع ہو کر بالا کوٹ تک جاتے ہیں. اسی طرح کشمیر میں بھی یہ سکول ہے. اور یہ کلاس 1 سے لے کر جو ایک پری نرسری ہے, پھر نرسری, ہم تقریباً 5ویں گریڈ تک ان بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں. تو یہ ایشیا کا, جہاں تک مجھے علم ہے, ایشیا سے باہر تو مجھے کا نہیں پتہ, تو یہ ایشیا کا ایک منفرد سکولنگ سسٹم ہے. اور ہمارے ساتھ یہ اسی طرح کے بیریئرز آئے, جس طرح پالیسی میں چند لوگ بٹھا کے کہتے ہیں کہ چلے یہ جی اب تک کی 47 سے لے کر اب تک یہ پالیسیز ہیں, چلیں جی. تو ہم کہاں ہیں اس وقت؟ ان کا سینسس بھی نہیں ہو رہا. اور اتفاق کی بات ہے کچھ زبانوں کو آنے والی سینسس میں اگنور بھی کیا, جس طرح مختلف زبانیں ہیں. اور یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے, یہ جان بوجھ کے اس طرح کا ہوتا ہے. اگر اکائی مضبوط نہیں رہے گی تو ملک ہی مضبوط نہیں رہے گا. یہ اگر ہمارے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر ہمارے جو بکروال لوگ ہیں, ہم انہیں پڑھائیں گے نہیں ہمارا وطن کیا ہے, ہم انہیں پڑھائیں گے نہیں ان کی ڈیوٹیز کیا ہے وطن کے لیے, ہم انہیں پڑھائیں گے نہیں اسلام کی بیسکس کیا ہے. اب کوئی بھی بندہ اٹھ کے ان کی برین واشنگ کرے گا اور وہ ملک کے خلاف جائے گا.
تو حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ کتنا ہم نے جو جتنے بھی MLA کے سکول ہیں ہم نے حکومت کا اور گورنمنٹ کا آدھا بوجھ سنبھالا ہوا ہے, ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ ان لوگوں کو یہ چونکہ ہم لوگ ہیں, ہم سارے نمائندے, تو حکومت کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے, بلکہ آن کرنا چاہیے, اور نہ صرف آن کرنا چاہیے, ہمیں ایک عزت تو دینی چاہیے, کم از کم ہم ان کے ساتھ چلیں, شانہ بشانہ چلیں. بہت شکریہ. ابھی ہمارے ظاہر آفتاب نے بھی اشارہ کیا, آپ نے بھی, زمان صاحب نے بھی, یہ جو MTB MLE کا تصور ہے یا اس کا جو پریکٹس ہے, اس میں چیلنجز بھی بہت سارے ہیں جو کمیونٹی کی طرف سے, کیونکہ کمیونٹی کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہے یا ایٹیچیوڈ بنا وہ کچھ پالیسیز کی وجہ سے بنا ہے. مطلب جو ملک کی پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے ایک لانگ ٹرم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ان کی جو رویے ان کے بنے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں, وہ ان پروگرامز کے جائزے میں رہ چکے ہیں, ان پروگرام کے جائزہ لیتے رہے ہیں. امیر حیدر, میں آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس میں میجر چیلنجز آپ کے سامنے کون سے آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اچھا, اس سے پہلے کہ سر میں جو میجر چیلنجز جو ہم فیس کر رہے ہیں ان کی طرف جائے, چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک ایشیا ریجن سے ہے جس کو ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں کہ یہ ایشیا کا ابھی بھی جو ہے وہ کالونائزڈ جو ایریا ہے وہ وہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں, مطلب ایک ایشیا ریجن میں ہم نے گلگت سے تعلق ہے, اور گلگت سے تعلق ہونے کے ساتھ پھر یہاں پر جو ہے وہ کچھ ایک سائٹ پہ اکیڈمک ڈسکشن ہو گئی, اور دوسرے سائٹ سے جو پریکٹیشنرز تھے انہوں نے پریکٹیکل ان کی جو اپنی پریکٹسز کے بہاف پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی, لیکن اور میری ڈسکشن جو دونوں سے جو ہے وہ کومبو ہوگی, اور پھر لاسٹ میں جو سر میں جو آپ کا کوشچن ہے میں اس کی طرف آ جاؤں گا. اچھا, چونکہ شناخت سے تعلق ہے اور پھر صرف FLI میں ہی میں کام نہیں کرتا, بلکہ میں اپنی زبان میں ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر اپنی زبان کے جو رائٹس ہیں ان کے لیے بھی میں کام کرتا ہوں. مجھے یاد ہے 2019 میں گلگت میں ہم نے ایک ایونٹ کیا. اس ایونٹ میں ہم نے پالیسی لیول پہ جو ہے وہ ڈسکشن کے لیے ہم نے کچھ گورنمنٹ ادارے اور پھر حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے اپروچ کی. ہم نے اپروچ کر کے ان کو ایک چھوٹا سا پروگرام بنا کے ایک جگہ پہ ہم نے ان کو اکٹھا کیا. چونکہ یہاں پر بات ہو رہی تھی لینگویج پالیسی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ اس ریجن کی کیا پالیسیز رہی ہے, یا وہ کون لوگ ہیں جو یہ پالیسیز طے کرتے ہیں, آیا وہ ان پالیسیز کو جان کے بھی کرتے ہیں یا پھر ایسے ہی جی مطلب ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جی وہ ان چیزوں کو ہانک رہا ہے. تو ہم نے ایونٹ آرگنائز کیا. اس میں ہم نے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کریکولم ونگ سے کچھ بندے تھے, ہم نے ان کو انوائٹ کیا. اس دور کا جو ہمارا ایجوکیشن منسٹر تھا سو کال میں کہوں, اس کو ہم نے انوائٹ کیا, اور پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دیگر جو ذمہ داران تھے ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا. تو ہم خاص کر کے وہاں پر جس طرح سے یہاں پہ ہمارے جو کچھ دوستوں نے بتایا کہ MTB MLE اپروچ کے اوپر ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک بہترین اپروچ ہے. گلگت جو ہے وہ چونکہ آپ کہنے کو ایک گلگت بلتستان ایک پروونس ہے, اور ایجوکیشن جو ہے وہ تقریباً 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ جو ہے ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, تو آپ لوگ اس چیز کے اوپر کر سکتے ہیں. اور وہاں پر ایک اور ہمارے لیے ایک بینیفٹ یہ بھی تھا کہ وہاں پر جو بھی منسٹرز آتے, ایریا چھوٹا ہے, سب کی ہماری اپروچ ہوتی ہے, ان تک ہم پہنچتے ہیں آرام سے, ان کو ایکسیس ہے ہماری, تو ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں. جب سیشن شروع ہوا, ہماری ڈسکشن جب چل رہی تھی, وہاں پر میں نے جو کریکولم ونگ کے کچھ بندے تھے میں نے ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کی. میں نے کہا سر آپ لوگ کر سکتے ہیں, یہ آپ کے اس میں ہے, آخر مسئلہ کیا ہے, آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو مجھے اس نے کلیئر کٹ اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا, کہتا ہے کہ جب بھی ہم نصاب بنانے کی یا ہم کریکولم ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں, کہتا ہے کہ ایک جو لیٹر ہے وہ ہمیں MI کی طرف سے آتا ہے, دوسرا ISI کی طرف سے آتا ہے, تیسرا اس کی, ہمیں کوئی انڈیپینڈنٹ نصاب ڈیولپ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ جتنے گلگت بلتستان میں کہتا ہے جتنے ادارے ہیں, ہر ادارے کا جو ہے وہ ایک بندہ آ کے ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی آپ نے اس تھیم کو انکارپوریٹ کرنا ہے. آپ وہ اپنی تھیم کو انکارپوریٹ کروا رہے ہیں,
اور یہاں سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے کہتا ہے ہم نے اس نصاب سازی کے اس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کر کے اس کو پروونس کے اندر انہوں نے فیڈرل کے اندر دے دیا. کہہ رہا اب جو ہے وہ نصاب سازی کا جتنا بھی معاملہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں ہم رہتے ہیں. تو ابھی ہمیں کلیئر بھی ہے کہ کون جو ہے وہ اس نصاب کو ڈیولپ ہونے نہیں دے رہا, اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی پریکٹیکل ایگزامپلس آپ کے سامنے 6 MTB MLE سکولز کے پریکٹیشنرز یہاں پہ موجود ہیں, اور ان کی کیس سٹڈیز بھی ہم نے دیکھا ہے. مختلف جو سیمینارز ہے یا کانفرنسز ہے وہاں پہ ہم نے کیس سٹڈیز دیکھی ہے. مطلب ایک بہترین اپروچ ہے, سب سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بہترین اپروچ ہے, بٹ اسٹل نہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ آنرشپ ملتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اور اس کو آن کرنے کو تیار ہے. تو یہ سر جو چیلنجز کی جو بات کر رہے تھے, سب سے جو ایک میجر جو چیلنج ہے وہ یہ ایک ہمارا جو ہے وہ چیلنج ہے, آنرشپ نہیں ملتی ہے. اور تیسرا, جب ہم کام کرتے ہیں ہم کچھ کمیونٹیز کے ساتھ, ہم جو 3 جونیئر جو پروجیکٹس تھے ان کی نصاب سازی وغیرہ کا ہم کام کر رہے تھے ایز FLI کے انڈر, اس میں ہم کام کر رہے تھے. تو ہمیں وہاں پر بھی یہی مشکلات تھی. ایک تو یہ ہے کہ زمان صاحب نے اپنی ڈسکشن میں ایک چیز کا ذکر کیا, یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب میں اردو سے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے اپنی ایک پریمیئر بناؤں گا. حالانکہ پریمیئر بنانے کا جو ہے وہ ایک باقاعدہ جو آپ کا کارپس ہوگا لینگویج کا, اس کارپس کو اکٹھا کر کے کارپس سے پھر جو ہے وہ آپ فریکوینسی انالیسس کر کے آپ کر سکتے ہیں. وہ یہ والا جو ہے وہ ابھی ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے. اور دوسری بات, اہم بات یہ ہے کہ ایک چونکہ ہم اردو اور پھر دیگر زبانوں کے اوپر بھی ہم کریٹک کریں, اب وہاں پر بھی ایک فالسینس وہاں پہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائے جو خاص کر کے جو اکیڈمک جو ڈسکشن ہے, جو نیورو لنگوسٹک ہے, جو نیورو سائیکو لنگوسٹکس ہے, اس حساب سے بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ایریے میں, ہم یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے یہ یاد ہونی چاہیے کہ ہم پری اسکولس کی بات کرتے ہیں. ہم صرف ایک زبان کے لیے ہم ایڈوکیسی نہیں کرتے ہیں یا ایک زبان کو ہی ہم فوکس نہیں رکھتے ہیں. وہاں پہ ہوتا یہ ہے انیشیلی, کبھی آپ مجھے بتائیں, مجھے ایک سٹڈی آپ مجھے دکھائے پاکستان کے لیول پر کہ جہاں پر بچوں کا جو کاگنیٹو لیول ہے سب سے پہلے اس کو سٹڈی کیا گیا ہو, اور پھر اس کے بعد اسی کے حساب سے کمپیٹنسیز جو ہے وہ ڈیولپ کی ہو. ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی ایک بھی, میں اسٹوڈنٹ ہوں لنگوسٹکس کا, میں نے مطلب کوشش کی کہ میں اس چیز کے اوپر کوئی پیپر بناؤں, ایک بھی پیپر مطلب مجھے اس پاکستان اور ایشیا لیول پہ نہیں ملا جہاں پر کسی بھی ریجن میں ہم کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ 72 لینگویجز سے ایک بھی زبان میں, اردو انکلوڈنگ اور انگلش جو ہے وہ کہیں پہ بھی مجھے ایک پیپر ایسا نہیں ملا لوکل طور پہ کہ جہاں پر اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کام کر کے نصاب. اب نصاب تو ایک پروڈکٹ ہے, اس سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی کگنیٹو لیول تو چیک کریں کہ فرض کرے 1 سے 3 ایئر کا جو بچہ ہے اس کی کگنیٹو لیول کیا ہے. ایک چیز تیسرا, اور فرض کرے کراچی میں رہنے والا, کراچی سے میٹروپولیٹن سٹی میں رہنے والا بچہ اور گلگت کے پہاڑ میں رہنے والے بچے کا کگنیٹو لیول تو ایک نہیں ہو سکتا. اب وہاں پہ جو ایک سلیبس آپ اس کے لیے بنا رہے, آپ اس کو وہاں پہ بھی لے جا کے آپ تھوپ رہے ہیں اس کے اوپر. کیسے ممکن ہے کہ وہاں کا جو بچہ ہے اور وہاں کا بچہ جو ہے وہ اس میں ایک ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ کمپیٹنٹ ہو, نیچرل اس میں رہ رہا, یا ہو سکتا ہے کہ یہ میٹروپولیٹن میں رہنے کی وجہ سے اس کا ایکسپوجر جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو. تو یہ بنیادی طور پر یہی جو ہے وہ ایشوز یا یہی جو مسائل ہے وہ نہ تو ہم ٹو سے کہ نہ تو ہم لسانی طور پر ہم نے اس چیز کی ہم نے تحقیق کی ہے, اور نہ ہی ہم نے جو ہے وہ ایز اے مطلب سوسائٹی ہم نے اس چیز کی تحقیق کی. ایجوکیشن سائٹ پہ مطلب ہم نے کی کچھ بھی ہم نے اس پہ نہیں کیا ہے. ہمیں انیشیلی جو یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو میرے خیال میں اس کو ڈی لرن کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر جو ہے وہ ہم ری لرن کی طرف ہم جا سکتے ہیں. ابھی آپ نے ایک بہت ہی ایک ایسی کیا کہتے ہیں ایک ایسا راگ چھیڑا, راگ تو نہیں ایک درد کا راگ. تو مجھے بھی یاد آیا جو آپ نے MI اور ان کی باتیں کی نا, ہماری تروالی اور گاوری کی کتابیں سوات میں سرکٹ ہاؤس میں فوج جو بیٹھی ہے
انہوں نے لے کر اپنی وہاں پھر کئی اور گاوریز کو تروالیز کو بلا کر ان کو ترجمہ کرایا کہ ہمیں یہ پڑھا یہ اردو میں کہ اس میں کیا لکھا ہے, یہ اس پہ اینٹی اسٹیٹ لکھا ہوا ہے. یہ حالت ہے ہماری, اور اس سے مجھے بہت غصہ آتا ہے ریئلی. یہ جو چیز ہے نا, یہ جو ہیجمن بیٹھا ہوا ہے, اس کے ٹانگ توڑنے چاہیے. اس کے یہ جب نہیں ٹوٹے گا نا تو یہ سارے کنٹرول یہاں سے ہو رہا ہے. سوری. اچھا, ابھی ہمارے جو ابتدائی کلمات ہو گئے, ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے. ہم نے 10 منٹ لیٹ شروع کیا تھا. ابھی ہم ڈائریکٹ سوالات پہ آ رہے ہیں. ابھی یہاں سے یہ شفٹ ہو رہا ہے وہاں, اور پھر آپ انٹریکشن اور باتیں کیجیے گا. پلیز مائک آپ ایک لائیے گا سوالات پہ. تو پہلے ہمارے رازول صاحب نے, اور پھر طالمن صاحب, پھر عرفان. وقت ہے تھوڑا وقت ہے, مختصر. السلام علیکم. یہ کمیونٹی MLI کے جو پروگرام اسکولوں کے چل رہے ہیں, اس سلسلے میں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ گزشتہ 18 سے 25 سال ہو گئے ہیں یہ پروگرام مختلف مقامات پر, گجری ہو یا تروالی ہو یا گاوری کا ہو یا اور کمیونٹی کے کوئی جو پروگرام چل رہے ہیں 20-25 سال سے یا 18 سے, ان کے متعلق میرا سوال ایک جو میرے ذہن میں اکثر آتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سسٹینیبلٹی کتنی ہے. کہ 20-25 سال تو ہو گئے, آپ نے کر دیا, اگر ڈونر آؤٹ ہو گیا تو پھر اس کا کیا نیکسٹ, اس کا فیوچر کے مستقبل کیا ہے؟ سر یہ وہ $1 بلین کوشچن ہے نا, اس پہ ہم ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں. بلکہ اسی پہ زبیر صاحب کے ساتھ ابھی ریسنٹلی میری بات ہو رہی تھی. ابھی تک ہمارے پروگراموں کو زیادہ تر فورن ایڈ ہی آتی ہے نا, یعنی کچھ ادارے ہیں وہ تھوڑا بہت مطلب وہ آٹے میں نمک کے برابر ہمیں کچھ پیسے دے دیتے ہیں. ابھی کچھ بات چلی, میں کچھ چیزوں کی طرف بھی جاؤں گا, تو چھوٹی موٹی چیزوں کی طرف جاؤں گا. سر زبیر صاحب میں تھوڑا ٹائم لوں گا, لیکن آپ نے وہ ایک چیز یہ کہ زبیر صاحب نے ایک بات کی, وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ کاسٹلی ہے. تو کاسٹلی کی بات کی, ہم کروڑوں میں نہیں کھیلتے ہیں, نہ لاکھوں میں, اتنے لاکھ یہ لوگ تو ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں, لیکن ہم نے کروڑوں روپے اس پہ نہیں لگائے. KP ٹیکسٹ بک بورڈ نے لگائے ہوں گے, ہمارے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے لگائے ہوں گے, سندھ نے لگائے ہوں گے, لیکن ہم نے نہیں لگائے. ہم ہزاروں میں چھاپتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا, آفتاب بھی ادھر ہے, شاہد بھی ہے, زبیر صاحب بھی یہاں پہ ہیں. ہم جو بھی کریکولم ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے اپنے پرنٹر سے پرنٹ کر کے اس کی ہم نے فوٹو کاپیز بنا کے, کتابچے بنا کے ہم نے بچوں کو دیے. ہم نے کوئی فینسی چیزیں نہیں بنائی ہیں. تو ایک تو یہ کاسٹ کا یہ تھا, ٹھیک ہے. پھر جب ہم نے ٹیکسٹ بک بورڈ سے بات کی اور یہ گورنمنٹ سے بات کی کہ آپ اس طرح کریں کہ ہمارا جو اپروچ ہے اس کو آپ اپنائیں. تمام چیزیں تیار ہے, آپ کو ورکشاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کریکولم ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا, آپ نے ایک آرڈر پلیس کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جس علاقے میں گاوری زبان بولی جاتی ہے, جس علاقے میں تروالی زبان بولی جاتی ہے, وہاں پہ یہ کریکولم سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جائے. آپ کا خرچہ بھی نہیں آئے گا, اور کروڑوں اربوں روپے جو آپ اس پہ لگا رہے ہیں اس کا خرچہ نہیں آئے گا. لیکن وہ ہمیں یہاں سے ادھر ٹرخا رہے ہیں, ادھر سے ادھر ٹرخا رہے ہیں. ہمارے پاس تو گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں نا. اور یہ فارن فنڈنگ کب تک آئے گی؟ وہ لوگ بھی تو مجبور ہیں, کوئی بڑے بڑے ادارے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو یہاں میں پل بنانے کے لیے, روڈ بنانے کے لیے, اسکول بنانے کے لیے پیسے ملتے ہیں, لیکن ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے کسی کو کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا. تو اس کے لیے ہم کمیونٹی سطح پہ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ لوگ بھی غریب ہیں نا, تو وہاں سے کسی سے تھوڑی سی فیس لے لی یا کسی مخیر بندے سے جو تھوڑے سے پیسے لے کے کچھ کتابیں ہم نے چھاپ لی. یہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہو. ہم نے اس طرح کیا ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو انیشیل 2 سال ہے وہ جو ہے ڈونر فنڈڈ ہے, لیکن 2 سال کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کو فری کریں, لیکن ہم فری نہیں کرتے. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ
اس کو 5th گریڈ تک لے کر جاتے ہیں. تو جب پروجیکٹ جو 2 سال ہے اس سے بچہ فارغ ہو جائے تو پھر تیسری گریڈ میں ہم اس کے اوپر فیس رکھتے ہیں, نامنل فیس. تو ہمارے پاس موجودہ ٹائم میں 6 اسکول ہے, تو ان 6 اسکولوں کو ہم سب جو ہے 5th گریڈ تک لے کر گئے ہیں, اور جو 3rd, 4th اور 5th گریڈ کے جو بچے ہیں ان سے ہم فیس لیتے ہیں, اور نامنل فیس ہے, بہت نامنل فیس ہے, اور اسی فیس کے تھرو جو ہے ہم اسکول کے آپریشنز جو ہے وہ چلاتے ہیں. یہ سسٹینیبل بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. رسک اور چیلنجز اس میں ابھی بھی ہیں, لیکن وقتی طور پر یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. ادروائز پھر مطلب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی آ جاتا ہے نا. آپ بچے کو اپنے پاس 2 سال رکھتے ہیں اور 2 سال کے بعد آپ والدین کو کہتے ہیں کہ چلے آپ اس کو لے کر جائیں, تو یہ پھر ایک ٹرسٹ کا ایشو بن جاتا ہے. اسی لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے اپنے ساتھ ریٹین کرتے ہیں. سر میں آپ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سندھی ہے, وہ بہت انڈر تھریٹ, ملٹیپل تھریٹس میں تھی. اردو کمیونٹی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, شہروں پر سارا. ایک کامن ریزالو تھا, ہم نے اس کو ریزسٹ کیا, ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, اور ہم نے اپنے ادارے بنائے, اور فائنلی وی آر نو مور انڈر اینی تھریٹ. آپ دوست مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نیچے سے موبلائزیشن کی کتنی کی ہے؟ ڈونر تو آج ہے کل چلا جائے گا, حکومتی سپورٹ بھی آج ہے کل چلی جائے گی. جو لوگ یہ جو زبانیں ہیں ان کو پروموٹ اور اس کو نیشنل لیول پر لانا چاہتے ہیں, انہوں نے پبلک ڈومین میں کتنا کام کیا ہے؟ یہ بالکل آپ کی اس میں تھوڑا سا کمنٹ میں دوں گا, پھر آپ کا کویشچن ہے. یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے کہ آپ جو ہمارا کے پی میں جو ایجوکیشن پالیسی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ زبانیں اس میں شامل ہوں. تو دوسرا یہ کہ ہم جو پبلک سکولز ہے کہ وہاں ٹیچرز کو ہم پرائیویٹلی بھی ٹرین کرتے ہیں کہ وہ کسی ایک ان آفیشیلی بھی پڑھائے, یہ ہے. اور ایک اور میں آخر میں اس کا کرنے والا تھا کہ ہمیں آئی سی ایف ہو, یہ آئی بی ٹی, ایف ایل آئی, یہ جتنے برٹش کاؤنسل, یہ جتنے ادارے ہیں, لمز, ایون یہ جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں, زیبا کا ادارہ ہے, یہ سب نے مل کر ایک وہ بنانا ہے شاید اس کی طرف نیشنل کنسورشیم فار لینگویج ان ایجوکیشن ٹائپ کی کوئی چیز بنانی ہے, تاکہ ہم ایک طرف گورنمنٹ کو, پبلک اس کو بھی مجبور کر سکے اور سسٹینیبلٹی کی طرف بھی جا سکے. ہاں پلیز عطا علم صاحب کا کویشچن. زبیر صاحب شکریہ, یہ جو آرگنائزر ہیں ان کے بھی شکریہ کہ اتنا اچھا اور بڑا ایونٹس آرگنائز کیا. بہرحال مجھے اس ایک لفظ یہ میلے پر کل سے جو میں سن رہا ہوں اس پر مجھے اعتراض ہے. ان کا ہونا چاہیے تھا پاکستان کی مادری زبانوں کا مجلس اعضاء. کل سے تو میں سن رہا ہوں ماتم سن رہا ہوں مادری زبانیں والے ماتم کر رہے. اس کے علاوہ میرا سوال ہے سارے جو ہمارے پینلسٹ ہیں, ہماری مشاہدے میں یہ ہے کہ جیسا کہ سوئٹزرلینڈ ہے, وہاں پہ وہ ملٹی لینگویج اسٹیٹ ہے, اور ہر زبان کو اس کے مناسبت سے اس کو ویٹیج بھی دیا ہے, آفیشیل زبان بھی ہے, اس نے ترقی بھی کیا ہے. اور کوئی بھی نہ ابھی تک وہاں جو جرمن رہتے ہیں, نہ اٹالین, جو بھی دوسری بھی ہے, رومن ہے, اس نے کبھی یہ وہ نہیں کیا کہ ہم جا کے دوبارہ اپنے ملکوں کے ساتھ ملتے ہیں. اس کو کوئی خطرہ بھی نہیں محسوس ہوا, نیشنل انٹیگریٹی کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوئی زبانوں سے. تو اور وہ تو ترقی آتا ہے. آپ کے کسی مطلب ہمارے علم میں اگر آپ اضافہ کر سکتے ہیں, آپ کے علم میں یہ ہے کہ ایسے ریاست جو وجود میں آیا ہوں اس نے جو 7% لوگوں کی زبان کو قومی زبان قرار دیا ہوں, باقی زبانیں جو ہیں اس کو اپنے لیے ایک خطرہ قرار سمجھتے ہوں, کیونکہ وہ اس کو بولنے والوں کو, اس میں تعلیم دلانے کو وہ اپنی نیشنل انٹیگریٹی کو خطرہ سمجھ رہے ہوں. ایسی ریاست کبھی آپ کے لوگوں کے مشاہدے میں ہے کہ اس نے ترقی کیا ہو, یا اس کو پھر سروائیول کا ایشو نہ ہو؟ اور دوسرے بھی یہ بھی کہ واقعی جو 93% ہیں اس کی اسپیکر سے یہ توقع رکھتے ہیں, اور اس میں معین الوطنی کا سب سے پہلا اندازہ یا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس 7% لوگوں کی زبان کو آپ اس لکھنؤ ایکسینٹ میں آپ بول سکتے ہیں تو آپ محب وطن نظر آتے ہیں, ورنہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے مشاہدے میں ہے ایسی کوئی بات؟ یہ کویشچن ہم 2 کویشچن اور لیں گے, اور پھر آخر میں ہم اس کا جواب دیں گے. طالب آپ پلیز جواب دے دیں. میں آخر میں یہ تفصیلی ہے. اچھا, میرا سوال شیخ صاحب سے اور زمان ساگر صاحب سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ
ایک گورنمنٹ سیکٹر کو بڑے عرصے سے اس میں انہوں نے پرفارم کیا ہے اور بڑے عرصے سے ان کو لک آفٹر بھی کیا ہے مختلف آفیسز کو, اور آپ این جی او کی دنیا میں بھی ہیں. اکثر و بیشتر یہ سننے میں آتا ہے جیسے کہ ہر پروونس میں ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو جب ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں تو ہم سننے میں یہ آتا ہے کہ یونیسیف, پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ, وہ کریکولم پہ کام ہو رہا ہے, وہ ان کو بنا کے دے رہا ہے. جب وہ بنا کے دے رہے ہیں تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس بورڈ میں جب آپ اتنا جب پہلی کی کتاب آپ اٹھائیں, تیسری کی اٹھائیں, پانچویں کی اٹھائیں, تو بورڈ کے سارے ممبران جو ہے نا اسکالرس بھرے پڑے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فقط ایڈیٹرز ہی ہیں. اور اگر یہ پروجیکٹ بیسڈ اگر کام انہوں نے 5 سال 8 سال کام کر کے چلے گئے تو یہ کریکولم کہاں گیا اور وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا؟ پہلے شیخ صاحب بے شک بولیں اور اس کے بعد ساگر صاحب کہ یہ کیا دونوں میں کیا تفاوت ہے اور کس طرح اس کی ایملگمیشن ہوتی ہے. تھرڈ سوال بھی لیں گے تو پھر یہ اب دونوں ایک سوال طالبان صاحب کے نہیں یاد نہیں رہے تو انہوں نے مادر ٹنگ میں تعلیم حاصل کی ہے, یاد رہے گا. ہاں عثما. جی السلام علیکم ایوری ون. سوال میں اس طرح سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں زبان پڑھاتی ہوں وہ زبان میں اس طرح سے کہوں گی کہ وہ سائنس کی زبان ہے, ٹیکنالوجی کی زبان ہے, اور لینگویج کی ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اور ایک ٹیچر ہونے کے ناطے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ٹیچنگ لینگویجز وہ یہ ہے کہ مختلف ماڈل ہیں. ایک ماڈل ہے ایڈیٹیو ماڈل اور ایک ہے سبٹریکٹیو ماڈل فار بائلنگوالزم اور ملٹی لنگوالزم. دیکھنے میں یہ آیا ہے سر کہ ہم جہاں بھی زبانیں پڑھا رہے ہیں وہ زبانیں جو یہی بچے جب جاتے ہیں مین اسٹریم ایجوکیشن کی طرف تو انہیں پرابلم ہوتی ہے. دوسرا جو جتنا بھی لٹریچر بتاتا ہے, جیسے ڈاکٹر طارق رحمان نے اس کے اوپر جو کام کیا, انہوں نے مختلف صوبوں میں پیرنٹس کی ویو کو ایڈ کیا کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے بچے اپنی زبان پڑھیں, کیونکہ جب وہ یونیورسٹی میں پہنچتے تو وہ ایک آپ سمجھیں کہ ڈیفیسٹ میں ہوتے ہیں. تو میں آپ ساروں سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ایڈیٹیو بائلنگوالزم کو آپ کیسے انکارپوریٹ کریں گے اپنے کریکولا میں کہ جب یہ بچے اسکولوں میں جائیں تو وہ ان کی ایک اسٹرینتھ ہو, وہ گریجولی موو کریں اپنی زبانوں, قومی زبانوں اور پھر جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان ہے اس کی طرف. تھینک یو ویری مچ. بس یہ 3 کویشچن ہو گئے. طالبان صاحب کا کویشچن بہت یہ کویشچن نہیں تھا, ریٹورک کویشچن تھا, مطلب یہ بتا رہے تھے کہ ایسا ہے. چلو اس کا بھی ہم جواب دیں گے. انصاری صاحب اور عثما صاحب پلیز. سر وہ ایک اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ اس نے کہا جاتے ہو کہاں, میں نے کہا تباہی کی طرف. اس نے کہا لے جاتا ہے کون, میں نے دیکھا اس کی طرف. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو انصاری صاحب کا سوال ہے, یہ ٹیکسٹ بک میں بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے آپ کو تو پتہ ہے ٹیکسٹ بک کے چیئرمین اور سیکریٹری کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے سندھ میں آفر تھی, میں بھاگ گیا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ہوگا کچھ نہیں. تو ایک تو میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے سوال کو ایڈریس کروں گا. این جی او ایک کسی بھی نتیجہ خیز حاصلات کے لیے چاہیے ریزالو, اور وہ ریزالو تب بنتا ہے جب ہو پولیٹیکل ول ہو, اور پولیٹیکل ول تب بنتی ہے جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو آزاد طریقے سے ایکٹ کرنے کی صلاحیت ہوگی یا طاقت ہوگی. وہ میں نے کہا نا کہ اس نے کہا جاتے ہو کہاں, میں نے کہا تباہی کی طرف. اس نے کہا لے جاتا ہے کون, میں نے دیکھا اس کی طرف. تو وہ جو اس کی طرف وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ جب تک ایڈریس نہیں ہوگا, یہ سارے میں آپ کو بات بتاؤں کہ ملک کے جتنے مسائل ہیں نا ان مسائل کی جڑ یہ ہے بھائی, اگر جنرلز سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھیں تو امریکن اور برٹشرز اور یورپین یونین کے جو جنرلز ہیں وہ بہت ہی ہائیلی ٹرینڈ اور ہائیلی ڈیولپڈ ہیں.
یہ بھائی یہ چلنا، آپ انڈیا کو کمپیئر کریں، انڈیا نے آتے ہی اپنا آئین بنا لیا، اپنا جو ہے انسٹیٹیوشنس بنا لیے، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اسپیس دیا، نتیجتاً آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ کیبنٹ میٹنگ میں صرف وداؤٹ obtaining دی پرمیشن آف دا چیئر سم جنرل فلوٹیڈ سم پروپوزلس، تو مسز گاندھی اس پر اتنا ناراض ہوئیں کہ اپنے ڈیفنس منسٹر کو کہا کہ اس کو وارننگ ایشو کرو، اور اس کے بعد یہاں تک نہیں، اس کو نوکری سے بھی نکال دیا. تو دیکھیں سول فورسز اسٹرانگ ہوگی تو آپ کے انسٹیٹیوشن سے اسٹرانگ ہوگے، آپ کے انسٹیٹیوشن سے اسٹرانگ ہوں گے تو ان کا ورکنگ جو ہے وہ ایک جوڈیشس ہوگی، اور جوڈیشس ہوگی تو نتائج آئیں گے. تھینک یو. سب سے پہلے میں بھی انصاری صاحب کے کوشچن کی طرف جاتا ہوں. اس طرح انعام اللہ شیخ صاحب نے بات کی نا، ہمارے جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، جب 2011 میں ANP کی گورنمنٹ نے بل پاس کیا کہ 5 زبانوں کو نصاب میں شامل کیا جائے، اس کی جو پہلی رپورٹ جن لوگوں کو دی تھی مجھے پتہ نہیں ہے، جس کو یہ رپورٹ سونپی گئی تھی کہ آپ نے رپورٹ بنانی ہے، اس میں سب سے بڑا بلنڈر یہ ہوا کہ کوہستانی زبان کو بھی شامل کیا جائے، پشتو، ہندکو، سرائکی، کھوار اور کوہستانی. اور کوہستانی زبان میں یہ کہا گیا زبیر صاحب کہ سب سے زیادہ کام کالام میں ہوا ہے، کالام کوہستانی پہ. اس دن آپ کو یاد ہوگا مفکورہ کے جو ہمارا جو وہ ہے پاسن، اس میں کسی نے وہ زبیر حسرت صاحب جو اس زمانے میں ٹیکسٹ بک بورڈ میں تھے، پشتون ہیں ہمارے دوست ہیں، تو ان کی ایک رپورٹ چھاپی، اس میں بھی 4 زبانیں اور 5ویں زبان کالام کوہستانی لکھا گیا. کالام کوہستانی ہماری گوری کو کہا گیا ہے، یعنی کچھ. تو یہ اتنا بڑا کنفیوژن تھا. جب اس کے کریکولم کا کام شروع ہوا، یعنی باقی زبانوں میں تو ہو گیا، جب کوہستانی کی باری آئی تو وہاں سے جب لوگوں کو بلایا گیا ڈسٹرکٹ کوہستان سے، تو آپس میں لڑ پڑے. ایک نے کہا کہ میرے یہ ہمارے شینا کوہستانی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، راز بھائی، ان کی کمیونٹی نے کہا ہماری یہ دوسری جو ہے وہ مایو کے نام سے ایک زبان ہے جس کو ویسے لوگوں نے انڈس کوہستانی مشہور کیا، ویسے اس کا نام انڈس کوہستانی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی کنفیوژن ہے. اور نہ کوہستانی کسی زبان کا نام ہے ہی نہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، یہ کوہستان ایک ریجن ہے، اس کو باہر کے لوگوں نے یہ نام دیا ہوا ہے کیونکہ ہم کوہستان، ٹھیک ہے، ہم پہاڑی لوگ ہیں، اس وجہ سے ہمیں کوہستانی کہا گیا ہے. لیکن یہ کہ ہماری زبانوں کے نام کوئی بھی کوہستانی آگے سابقے لائقے اس میں نہیں لگتے. لیکن اس میں کنفیوژن یہ پیدا ہوئی کہ وہ کورٹ میں یہ کیس چلا گیا، اور ابھی تک کورٹ میں، مطلب ابھی تک صحیح فیصلہ نہیں ہوا اس کا. ہو گیا کیا ہوا، آپ بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، فیصلہ تو نہیں ہوا ہے نا. مجھے پتہ ہے اس کا، ایڈوکیسی میں کرتا ہوں سر، اس گورنمنٹ لیول پہ بھی میں کرتا ہوں، ان چیزوں میں جاتا ہوں. ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک یہ نہیں مانتے. ہم نے FLI نے وہاں پہ ان کے ساتھ ایک ٹریننگ کا وہ کیا تھا، تو وہاں پہ بھی ابھی تک وہی جھگڑا چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوہستانی ہماری زبان کو شینا والے کہتے ہیں ہمیں کہا جائے، وہ کہتے ہیں مایو والے کہتے ہیں وہ نہیں ہمیں کہا جائے. تو یہ سب سے بڑا ایشو جو ہے یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کا اپنا ہے. پھر دوسری بات یہ، جس وقت یہ قانون سازی ہوئی تھی اس زمانے میں جو ہے نا کچھ ایک خاتون ہمارے پاس ٹیکسٹ بک بورڈ سے آئی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ پبلشر ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اردو سے ٹرانسلیٹ کر کے آپ لوگوں کو دے دیں گے، آپ لوگ اتنے کروڑ روپے ہمیں دے دیں. تو یہ گورنمنٹ سطح میں یہ چیز ہو رہی ہے سر. ٹھیک، ابھی اتنا دیکھیں اس پر، یہ کوہستانی والا ایشو اس پر ہم بات کریں گے. آپ نے میں طالبان صاحب کی بات جواب تھوڑا سا دو. یہ 3 کتابیں ریسنٹلی آئی ہیں، ایک ہے نیشنلزم اینڈ لینگویج ان یورپ، نیشنلزم اینڈ لینگویج ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا، نیشنلزم اینڈ لینگویج ان ساؤتھ ایشیا. ان 3 کتابوں کو آپ پڑھ کر آپ کو اندازہ لگے کہ پاکستان از یونیک ان دس پالیسی. مطلب یہاں ایک مائنارٹی لینگویج کو نیشنل لینگویج بنایا گیا. اچھا، عثمہ کا سوال تھا ایڈیٹیو بائلنگویلزم کا، وہ بھی آپ ایڈریس کیجئے. اور باقی یہ آپ نے جو جاری اچھا، یہ طالبان صاحب جو ہے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں سر، بات یہ ہماری یہاں پہ 70 زبانیں ہیں، ٹھیک ہے، اور 4% لوگوں کی زبان کو قومی زبان بنایا گیا ہے. 40 سے 45% لوگ پنجابی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، بھائی ان سے معافی چاہتا ہوں، انہوں نے اپنی زبان کو مائنورٹائزڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری زبان چلے مائنارٹی صحیح، لیکن مائنورٹائز زبانوں کی سب سے بڑی مثال دنیا میں وہ پنجابی. جب پنجابی گھروں میں نہیں بولی جاتی ہے. ابھی یہاں پہ اس دن ایک خاتون بات کر رہی تھی نیچے، وہ کہہ رہی کہ میرے بچے جو ہے اردو بھی بول رہے ہیں، انگریزی بھی بول رہے ہیں، اور پنجابی بھی وہ جو گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں.
تو ہم نے اپنی زبانوں کو کام کرنے والی خواتین تک کی یا لوگوں تک محدود کر دیا تو ہماری زبان کی وہ وقت کیا ہوگی. دوسری بات آپ میڈم کی بات ہے, ہم نے جو ابھی ریسنٹلی جو کچھ ریسرچ کی ہے نا اپنے ان پروگراموں کے بارے میں, توروالی گوری وغیرہ میں, تو اس میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جو بچے ہمارے اسکولوں سے گئے ہیں, ہم نے بلکہ سب سے پہلی اپروچ یہ تھی کہ ہم نے مکمل اس زبان کو, چاہے گوجری کا ہو, چاہے توروالی کا ہو, چاہے گوری کا ہو, ہم نے مکمل اس کو اپنی زبان میں نہیں کیا. 18 مہینے کے بعد ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں, پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 2 سال کے بعد ہم انگریزی بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. اور جب اردو اور انگریزی ہم شامل کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس میں لکھائی اور پڑھائی کی طرف ہمارا نہیں ہوتا, بلکہ ہم وہ TPR جو کہتے ہیں ٹوٹل فزیکل رسپانس کے ذریعے ہم ان کو جو پڑھاتے ہیں یا لرننگ بائی ڈوئنگ. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ وہ اور پھر گریجولی جو ہمارے جو پروگریشن پلان ہوتا ہے اس میں گریڈ 1 میں وہ مادری زبان کم ہو جاتی ہے, اردو اور انگریزی بڑھ جاتی ہے, پھر گریڈ 2 میں مزید کم ہو جاتی ہے, یعنی گریڈ 5 تک پہنچتے پہنچتے ہماری مادری زبان جو ہے وہ 10 to 20% رہ جاتی ہے اور باقی زبانیں جو ہے اس میں ان کا وہ کردار زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہم نے ریسرچ کی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچے ہمارے اسکولوں سے دوسرے اسکولوں میں گئے, اللہ کی فضل سے وہ تقریباً یعنی ٹاپ 5 پوزیشن انہوں نے تمام اسکولوں میں چاہے جس جگہ بھی گئے ہیں انہوں نے حاصل کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت ابھی اگر ابھی شاید مزید یہاں ایک سیشن بالکل اسٹینڈنگ بائی ہے. بس بالکل میں ختم کرتا ہوں ان سب سے معذرت, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, زبان ہماری پہچان ہے. تو میں یہ اس کا جواب یہ دوں گا, چونکہ ہم زیادہ تر پہاڑوں پہ رہتے ہیں, تو ہم جو بگنرز ہیں تو انہیں ہم مادری زبان سے شروع کرتے ہیں. تو وہ پہلے جو 2 کلاسیں ہوتی ہیں مکمل مادری زبان کی ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو فونز ہیں وہ پڑھاتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی ہمارے جو گوجری الفابیٹس ہیں وہ اردو سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو فونز ہیں ہم ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کے بھی جو الفابیٹس ہیں ان کے فونز بھی پڑھاتے ہیں. تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 5ویں, جس طرح زمان صاحب نے کہا کہ 5ویں تک وہ 10% ہمارا مادری زبان کا سلیبس رہ جاتا ہے, تو 5ویں تک اسی طرح ہوتا ہے. تو 5ویں کے بعد ہم ایک گرینڈ ٹیسٹ لیتے ہیں بچے کو مختلف مطلب جانچنے کے لیے, اردو, مادری زبان پلس انگریزی کا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو موجودہ دور ہے اس کے مطابق لانے کے لیے اس کو ہر طریقے سے جانچ کرتے ہیں. تو آگے اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں, یونیورسٹی میں اسے کوئی اس طرح کی اس وقت تک ہمارے 100 سے زائد بچے جو ہیں وہ 10ویں پاس کر کے آگے چلے گئے. تھینک یو. ابھی یہ فیلسی بھی دور ہو گئی کہ یہ MLE ملٹی لنگول ایجوکیشن ہے, اونلی مدر ٹنگ بیسڈ نہیں ہوتا, آپ نے ٹرانزیشن کرنا ہوتا ہے. اور یہ فیلسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر مادری زبان میں تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ 76 زبان پڑھائی جائے سب کو, جس کی جو زبان ہے اس میں وہ پڑھائے. مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن کے بعد زیبا ان 3-4 پروجیکٹس پر ریسرچ کریں گی اور ایک رپورٹ سامنے لائیں گی. آپ سب کا شکریہ, اور اس پینل کے لیے, ہمارے ونڈرفل پینل کے لیے تحسینی تالیاں. تھینک یو. اچھا, ذرا 1 منٹ بات سنیے گا. مین آڈیٹوریم میں ابھی اگلا ایک سیشن ہو رہا ہے, نیچے مین آڈیٹوریم میں ایکسپیڈیشن انڈس کے نام سے ایک شارٹ فلم دکھائی جائے گی, جس میں وہ اسکردو سے رافٹنگ شروع کر کے تو ریور کے ڈیلٹا تک پہنچتے ہیں. تو وہ بڑی مزے کی ایک سٹوری آڈیٹوریم میں, مین آڈیٹوریم, تو وہ لازمی جا کے دیکھیے. بہت شکریہ.